کو میری طرف سے آزانہ سلام پہنچے۔ ایک بات واقعی یہ ہے کہ خدا ہی ہے جو رابطے بناتا ہے، خدا ہی ڈیوائن کنیکشن جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ ایک ایسا ہی واقعہ ایک اور بھی میری زندگی میں ہے، میں وہ تھوڑا سا شیئر کر کے پھر میں کام کی طرف آؤں اگر آپ کی اجازت رہے تو میں ایک کورس کرنا چاہ رہا تھا، اس کورس کا نام ہے یہ میرے پاس کتاب بھی ہے، پرسپیکٹیوز۔ پتہ نہیں آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں یا کچھ لوگ شاید نہ جانتے ہوں۔ یہ ایک مشنری کورس ہے، اور چونکہ میں مشن سے زیادہ تعلق رکھتا ہوں تو جو کہ بھائی آپ بھی کرتے ہیں، بھائی سرفراز صاحب بھی اور باقی سارے دوست، بھائی ہارون بھی، تو یہ کورس میں کرنا چاہ رہا تھا۔ تو ان کے جو ڈائریکٹر ہیں اس ادارے سے میرا کافی دیر سے ای میل سے رابطہ چل رہا تھا، لیکن وہ مجھے مل نہیں پا رہے تھے اور کنیکشن پراپرلی بن نہیں پا رہا تھا۔ تو مجھے خود ہم 2013 میں اتفاقیہ طور پر تھائی لینڈ میں لے گیا، 2 دن میں ویزا اپروو ہوا۔ تو میں جب وہاں پر گیا تو 5-6 دن لگاتار میں کانفرنس اٹینڈ کر رہا تھا، تقریباً صبح 8 بجے سے لے کر تقریباً شام 5-6 بجے تک لگاتار مسلسل وہ میٹنگز رہتی، اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی اور پروگرام بھی شروع ہو جاتا۔ تو یہ کل ملا کے صبح 8 سے لے کر شام 8 بجے تک یہ سارا پروگرام چلتا رہا۔ تو ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہوتا تھا ریسٹ کرنے کے لیے بھی۔ ایون ایک دن سیکنڈ لاسٹ ڈے تھا کانفرنس کا، تو میں ذرا لیٹ سویا، تو صبح میری آنکھ بھی دیر سے کھلی۔ تو جب میری آنکھ کھلی تو 8 بجے کی بجائے صبح 10 بج چکے تھے، 2 گھنٹے میں آلریڈی میٹنگ سے لیٹ تھا۔ تو میں بڑا پریشان تھا، لیکن پھر میں تھوڑا ریلیکس ہو کے نہا دھو کے فریش ہو کے پھر میں نے کہا چلیں اپنے ہوٹل سے اس ہوٹل تک جہاں پہ ہماری کانفرنس ہے جو وینیو تھا پیدل چلتے ہیں۔ تو میں پیدل جا رہا تھا، تو ایک دوست تھے، ان کا نام ایشلے کوپر ہے، انگلینڈ سے۔ تو وہ کسی دور میں ہمارے پاس 2006 اور 2007 کے دورانیے میں پاکستان آئے ہوئے تھے، اور مجھے ان کو انٹرپریٹ کرنے کا موقع بھی ملا۔ تو بالکل ان کی ایک ڈیٹو کاپی وہاں پر موجود تھی، اور میں جب سڑک سے آ رہا تھا، وہ دوسری طرف جا رہے تھے، تو میں نے ان کو دیکھا، تو میں نے انہیں ہاتھ ویو کیا، انہوں نے بدلے میں مجھے ہاتھ ویو کیا۔ نہ وہ مجھے جانتے تھے نہ میں انہیں جانتا تھا، بس ایک کنفیوژن تھی کہ شاید یہ میرے دوست ہیں، وہی جو ایشلے کوپر ہیں، لیکن اس کا نام کچھ اور تھا۔ خیر جب ہم پاس گئے، ان کے ساتھ 1-2 دوست اور بھی تھے، پاس گئے تو بات چیت ہوئی۔ میں نے کہا کافی دیر ہوگی آپ پاکستان نہیں آئے، تو انہوں نے کہا جی کہ ایسا ہے کہ میں تو کبھی پاکستان آیا نہیں ابھی تک، اور میرا تعلق انگلینڈ سے نہیں امریکہ سے۔ میں نے کہا اچھا بھلا، میں کہ میرے جو دوست ہیں ان کی شکل بالکل آپ سے ملتی جلتی ہے۔ تو میرے پاس وہاں پہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی تھی، میں نے ان کو دکھایا، وہ بڑے حیران ہوئے، بالکل زیرو بھی فرق نہیں تھا۔ ان کے ساتھ جو صاحب تھے وہ صاحب تھے جن سے میں کافی دیر سے ملنا کا چاہ رہا تھا، اور یہ کورس میں کرنا چاہ رہا تھا۔ تو وہ اس کے ڈائریکٹر تھے، یا جو چیئرمین اینڈ فاؤنڈر آپ کہہ لیں وہ تھے۔ تو میں نے جب ان سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا ہاں جی میں ثاقب، آپ کی ای میلز آئی ہیں، لیکن میری جو سیکٹری ہے وہ ڈیل کر رہی ہے، لیکن چلیں اچھا ہو گیا مجھے آپ کو پرسنلی جاننے کا موقع ملا۔ ابھی میں بھی سیر پہ جا رہا ہوں، آپ بھی کہیں اور جا رہے ہیں، تو آپ ہو آئیں تو شام کو میٹنگ کرتے ہیں 10-11 بجے کے قریب۔ تو پھر وہاں سے پھر ہمارا کام چلا، اور میں نے اس کورس کو مکمل کیا، خدا ان کا شکر ہے اس بات کے لیے۔ دیٹ واز آلسو اے ڈیوائن کنیکشن۔ تو تھینک یو ویری مچ فار دا گاڈ، اور ان ساری سچویشنز کے لیے آئے ہم خدا ان کے کلام کی طرف راغب ہوں۔ یونا کی کتاب یا یونا نبی کا صحیفہ، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 4 آیات ہم خدا ان کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ میں پھر سے بولتا ہوں، یونا کا صحیفہ، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 4 آیات۔ چونکہ باجی بہت اچھا پڑھتی باجی سمینا، تو میں ریکویسٹ کروں گا باجی سمینا اس کو اگر پڑھنے والی ہے تو۔ خداوند کا کلام یونا بن امتی پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور اس کے خلاف منادی کر، کیونکہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے۔ لیکن یونا خداوند کے حضور سے ترسیس کو بھاگا اور یافا میں پہنچا، اور وہاں اسے ترسیس کو جانے والا جہاز ملا، اور وہ کرایہ دے کر اس میں سوار ہوا تاکہ خداوند کے حضور سے ترسیس کو اہل جہاز کے ساتھ جائے۔ لیکن خداوند نے سمندر پر بڑی آندھی بھیجی، اور سمندر میں سخت طوفان برپا ہوا، اور اندیشہ تھا کہ جہاز تباہ ہو جائے گا۔ آمین۔ 1 to 4۔ تھینک یو ویری مچ، خدا ان کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ 2 حوالے ہم بعد میں پڑھیں گے، میں حوالے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ میں سے کوئی بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکے۔ گلتیوں 5واں باب، اس کی 22ویں اور 23ویں آیت،
میں اس کو اردو میں صحیح تلفظ کر رہا ہوں، گلتیوں، ویسے ہم گلتیوں بولتے ہیں، تو بک آف کلیشینس بھی کہتے ہیں، اور فرسٹ کرنتھینس اس کا 12واں باب اس کی 4 آیت سے 10ویں آیت تک. پھر سے دہرا دیتا ہوں، گلتیوں 5واں باب اس کی 22ویں اور 23ویں آیات، اور پھر پہلا کرنتھیوں 12واں باب اس کی 4 آیت سے 10ویں آیت مبارکہ تک. یہ 2 حوالے ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن ہم شروع میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے پاس بائبل کھلی ہو. اور میں نے ایک بات کو سیکھا، اگر آپ کو اچھا لگے تو ضرور اس بات کو دیکھیے گا اور اپنی زندگی میں اپنائیے گا. 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور ایک ایکسپوزیٹر کہلاتے ہیں جو بائبل مقدس کو جانتے ہیں اور اس کو پیش کرتے ہیں. اور ان کے تعلق سے میں نے جو سیکھا ہے خدا کے خدام سے اور اپنے اساتذہ سے، وہ یہ ہے کہ جو ایکسپوزیٹرز ہوتے ہیں یا جو بائبل کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں یا خدا کو جو جاننا چاہتے ہیں، ان کی بائبل مقدس ہمیشہ کھلی رہتی ہے دوران پیغام. لیکن جو امپوزیٹر ہوتے ہیں، امپوزیٹر اس کو بولتے ہیں جو بہروپیہ ہے یا ریاکار بن کر شو کر رہا ہے میں بہت اچھا ہوں، بہت راست باز ہوں. تو ان کی بھی سادہ سی پہچان ہو جاتی ہے کہ ان کے پاس ایک تو بائبل مقدس نہیں ہوتی، اور دوسری ہوتا ہے کہ پیغام کے دوران ان کے بائبل مقدس بند ہوتی ہے. یہ میں نے سیکھا، اس لیے آغاز میں بتا رہا ہوں تاکہ ہم اس بات کو سیکھ سکیں. شاید کسی کے لیے یہ بات سخت بھی ہو، لیکن چونکہ ہمارا کام دونوں چیزوں کو آپ کے ساتھ بڑی عاجزی کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ ہم مل کر بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ان باتوں کو سیکھ سکیں اور آگے بڑھ سکیں. تو آئے ہم دیکھیں پہلی بات، میں آج اس میں سے 4 پوائنٹ اور ایک 5واں چیلنج، یا آپ کہہ لیں 5 پوائنٹ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. پہلے میں پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، وہ کون سے ہوں گے تاکہ آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ آگے پوائنٹ اس کے بعد ہم سننے والے ہیں، اور پھر ہم انہیں کی ایکسپلیشن بھی سنیں گے اور جانیں گے اور مل کر خدا کے کلام کو سیکھیں گے. پہلی بات ہے جو ہم انہی 4 آیات میں سے سیکھیں گے، وہ ہے خدا اپنے کلام کا مصدق اور محافظ ہے. خدا خود اس کلام کو سنبھالتا ہے، مصدق ہے، محافظ ہے. اور یہ کلام جسے ہم بائبل مقدس کے نام سے جانتے ہیں، جو کہ 66 کتب پر مبنی ہے، یہ مکمل طور پر لفظ ب لفظ، حرف ب حرف خدا کا الہام ہے، اور اس میں ذرا سی بھی تبدیلی نہیں آئی. یہ ہمارا پہلا نقطہ ہوگا. ہمارا دوسرا جو نقطہ ہوگا وہ یہ ہے کہ ایماندار جو ہیں وہ سچائی کے فرزند ہیں. ایماندار سچائی کے فرزند ہیں، اور آج اسے ہم اپنے دور حاضر میں دیکھیں گے کہ ہم 21ویں صدی میں 2020 میں ہم واقعی کیا سچائی کے فرزند ہیں، یا ہم تھوڑا کسی اور طرف ہمارا انکلائن ہے، جھکاؤ ہے. تیسرا جو نقطہ ہوگا کہ بڑبڑانا اور شکر گزاری، ان دونوں میں ہم فرق کو دیکھیں گے انہی 4 آیات میں رہتے ہوئے. اور چوتھا پوائنٹ ہوگا خدا قوموں کو بچانا چاہتا ہے. اور اینڈ پہ جو میں چیلنج دوں گا وہ یہ ہوگا، وہ ہے اڈاپٹ اے نیشن. کسی ایک قوم کو، پیپل گروپ کو، میں کسی قوم ملک کی بات نہیں کر رہا. ایک ملک میں کئی قومیں بستی ہیں، ہو سکتی ہیں، لیکن میں ایک پیپل گروپ، ایک نسلی گروہ کی بات کر رہا ہوں. اسے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس وقت دنیا میں کتنے پیپل گروپس ہیں، اور انریچ کتنے ہیں، اور ایسے کتنے ہیں جنہوں نے ایک بار بھی خدا کا کلام یا مسیح کا نام نہیں سنا. تو ہم ان باتوں کو بھی جانیں گے، میں وہ تفصیل بھی کوشش کروں گا آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی تاکہ میں اور آپ مل کر اس بات کو سیکھیں. لیکن آغاز میں یہ بات بڑی سادگی کے ساتھ کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ میں کیا اور میری اوقات اور میری بساط کیا کہ میں خدا کے کلام کے ایک لفظ یا ایک نقطے یا ایک شوشے کو بھی اپنی مرضی، اپنے تجربے، اپنی عقل، اپنی دانائی سے بیان کر سکوں، جب تک خدائے روح قدس جو تثلیث کا تیسرا اقنوم ہے وہ مجھے اپنی گرفت میں نہ لے، جب تک وہ میرے ذہن کو تنویر نہ بخشے، اور جب تک اس کا گہرا مسا اور حضوری میری زبان پر نہ ہو. اس لیے خدائے روح قدس ہے جو مجھے اور آپ کو مل کر سکھائے گا، اس لیے ہم اسے آنر کرتے ہیں، اسے ویلکم کرتے ہیں. تو ہم پہلے نقطے کی طرف آئیں گے. تو پہلی آیت کے ہم نے 3 الفاظ جو پڑھے تھے، خداوند کا کلام. یہ بڑے سادہ سے الفاظ ہیں، پڑھنے میں شاید ہم بڑی جلدی کے ساتھ اسے پڑھ گزریں اور ہمارا دھیان بھی نہ ہو کہ ہم کون سی بات کو پڑھ رہے ہیں اور کس تناظر میں پڑھ رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک آیت مبارکہ ہی، اور اس کی پہلی آیت کے 3 الفاظ یہ واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ یہ خداوند کا کلام ہے. یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کوئی من گھڑت قصے اور کہانیاں نہیں ہیں، یہ کوئی فرضی باتیں نہیں ہیں، نہ یہ کوئی داستان ہے، اور نہ ہی کوئی اس طرح کے فرضی وہ ایسے واقع ہیں جو بوڑھیوں کی سی کہانیاں جسے پالوس طرز یا تحریر کرتا ہے. یہ وہ ہے، یہ لفظ و لفظ خدا کا کلام ہے. اور خدا کا کلام
آسمان سے نازل ہوا، کیونکہ جب ہم خدا کو دیکھتے ہیں کہ خدا کہاں پر ہے تو خدا ہمیں آسمان پر نظر آتا ہے، اور میں اور آپ اکثر یا تو یہ دعا خود بھی کرتے ہیں یا یہ بات سنتے ہیں، اور پھر بائبل مقدس میں بھی اسے پڑھتے ہیں کہ آسمان اس کا تخت اور زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کا کلام آسمان سے نازل ہوا ہے، اور خدا آسمان پر ہے، اور نازل کرنے والا خود خدا ہے، اور جس نے نازل کیا ہے وہ خود اس کا مصدق اور محافظ ہے۔ کس طرح اگر اس نے اس کائنات کو اپنے کلمہ سے، اپنے ورڈ سے اس کو مجسم کیا یا اس کو انکارنیٹ کیا یا اس کو تخلیق کیا ہے، کریٹ کیا ہے، تو آسمان آج تک وہیں کا وہیں قائم ہے۔ سورج مشرق سے شروع ہوتا ہے اور مغرب کی طرف بڑھتا ہے، اور یہ ایک سپین میں پچھلے کئی ہزار سالوں سے اسی طرح چلتا آ رہا ہے۔ اگر میں بائبل کی زبان بولوں تو کئی ہزار سال میں کہہ رہا ہوں، اگر سائنس کی زبان ہے تو پھر لاکھوں ملینز آف ایئرز ہیں، لیکن ہم بائبل ہی کی زبان کو بولنے کی کوشش کریں گے تو ہزاروں سال سے سورج، چاند، ستارے، ساری گلیکسیز جو ہیں اسی جگہ پر موجود ہیں جہاں خدا نے انہیں رکھا۔ تو اس لیے یہ خدا کا لا تبدیل اور غیر مبدل کلام ہے۔ کوئی انسان نہ تو یہ کوشش کر سکتا ہے، اور نہ اس میں کوئی یہ ایسی ہمت اور بصارت، اور نہ اس میں عقل اور دانائی ہے کہ وہ خدا کے کلام میں کوئی ایک لفظ بھی اس میں اضافہ کر سکے یا اس میں شامل کر سکے۔ تو پہلی آیت کے 3 الفاظ جو ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے، اور اس میں اسپیسیفکلی یونا کی کتاب یہ خدا کا کلام ہے، اور جنرلی پوری بائبل پرانا اور نیا دونوں عہود خدا کا زندگی بخش اور لا تبدیل کلام ہے۔ میں ایک واقعے سے اس بات کو اور زیادہ آپ کے ساتھ شیئر کر کے واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ واقعہ میں نے اپنے استاد محترم قادری ڈاکٹر ہزکیل سوش صاحب سے سنا، اور انہوں نے فرمایا کہ چارلس ڈارون جس نے ایک تھیوری پیش کی جسے ہم نظریہ ارتقاء کہتے ہیں اردو میں، اور اس نظریہ ارتقاء کو جب اس نے پیش کیا جی ایولیوشن تھیوری کہتے ہیں شاید انگریزی میں، اور نظریہ ارتقاء اردو میں بولتے ہیں۔ تو نظریہ ارتقاء اس نے پیش کیا، اور تمام سائنسدان بھی تقریباً اس بات کے ساتھ زیادہ تر سائنسدان متفق ہیں کہ کائنات کا جو آغاز ہے وہ بگ بینگ ایک بڑے ٹکراؤ سے ہوا، سیارے آپس میں ٹکرائے، گیسیں بھر گئیں، اور پھر جگہ جگہ وہ گولے گرنا شروع ہو گئے، اور جہاں جہاں وہ گرے وہاں وہاں آ کر یہ کائنات کے یہ سارے سیارے اور ستارے جو تھے وہاں پر منجمد ہو گئے، فریز ہو گئے، اور پھر وہاں سے زندگی کا آغاز ہوا۔ اس کے لیے بہت سارے فریضے یا مفروضے جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں، تو ہم ان مفروضوں کی طرف جانے کی بجائے صرف اس طرف آئیں گے۔ تو چارلس ڈارون ایک ایسی ہستی تھی جس نے اپنی زندگی جو تھی اس کام کے لیے، سائنس کی ترویج کے لیے اور اس کی تشہیر کے لیے وقف کر دی، اور چونکہ وہ پیچھے سے کرسچن تھا تو اس نے بائبل مقدس کو پڑھا تھا، لیکن بائبل مقدس کو اس نے اپنی اینک سے پڑھا تھا، اس نے خدا کی اینک سے یا خدا کی پرسپیکٹو سے اسے شاید کبھی نہیں پڑھا تھا۔ لیکن ایک خاتون جن کا نام لیڈی ہوپ تھا، ہوپ ان کا نام تھا، لیڈی مطلب ادب کے ساتھ انہیں بلایا جاتا تھا، اور آپ چونکہ انگلینڈ میں رہنے والے ہیں تو آپ تو لیڈی اور سر کے خطاب کو مجھ سے کہیں زیادہ بہتر جانتے ہیں، تو عزت کے ساتھ انہیں لیڈی ہوپ کا درجہ دیا گیا۔ تو لیڈی ہوپ نے بڑی دعا اور روزے میں ٹھہر کر بائبل مقدس کا ایک نسخہ جو ہے وہ چارلس ڈارون کو دیا۔ چارلس ڈارون نے کہا کہ جی میں نے اسے پہلے بھی پڑھا ہے۔ اس نے کہا نہیں، اس بار کوشش کیجئے، آپ اسے پڑھیے، اور میرا ایمان ہے خدا آپ کو اس کی تنویر بخشے گا۔ God will illuminate your mind and soul۔ تو خیر وہ ہمارے پاکستانیوں یا انڈینز کی طرح نہیں تھا، ہم وعدہ کر کے کہہ دیتے ہیں منہ رکھنے کی خاطر یا صرف کچھ چیز لینے کی خاطر، جی ہم یہ وعدہ کر لیتے ہیں ہم یہ کام کر لیں گے، لیکن ہم کرتے نہیں ہیں۔ لیکن جہاں تک میری یادداشت کام کرتی ہے اور جتنا مجھے محدود سا علم ہے، میرے علم کے مطابق جو ویسٹرن ممالک کے جو افراد ہیں اگر وہ کمٹمنٹ کرتے ہیں تو حت الوسع کوشش کرتے ہیں کہ اسے پوری کریں۔ تو چارلس ڈارون نے وہ بائبل مقدس لے لی اس وعدے کے ساتھ کہ ہاں میں اسے ضرور پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ کئی ہفتے گزر گئے، اس نے اسے نہیں پڑھا، بائبل مقدس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تو ایک دن وہ بڑا علیل تھا، بڑا بیمار تھا، اور تقریباً بستر مرگ پر موجود تھا، اور اس دورانی میں ویل چیئر پر اس کا آنا جانا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس ٹائم ہے اور میں اور کچھ کر نہیں پا رہا، تو میں کیوں نہ بائبل مقدس کو پڑھنا شروع کر دوں۔ تو اس نے بائبل مقدس کو پڑھنا شروع کیا، اور پرانے عہد نامہ میں پیدائش کی کتاب سے اسے پڑھنا شروع کیا۔
تو پیدائش کی کتاب کے پہلے باب سے اسے پڑھتے پڑھتے جب وہ 12ویں باب تک پہنچا، 12واں یا 11ویں باب تک پہنچا، تو اس کی سوچ یکسر تبدیل ہو گئی. اس نے فون اٹھایا اور لیڈی ہوپ کو کال کیا اور لیڈی ہوپ سے کہا، لیڈی ہوپ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے میرے گارڈن جس کا نام سمر گارڈن ہے اس میں ایک میٹنگ کا ارینج کریں، اور میں وہاں پر بہت سارے ممالک کے صدور کو، وزراء کو اور بہت ساری سیاسی سماجی شخصیات کو جو ہے وہاں پر مذہبی شخصیات ہیں ان کو مدعو کرنا چاہتا ہوں. لیڈی ہوپ نے کہا ٹھیک ہے جی میں آپ کے لیے ایسا کر دیتی ہوں. انہوں نے وہ میٹنگ ارینج کی اور میٹنگ ارینج جب ہوئی اور جس دن وہ وقت تھا کہ وہ سامنے ڈائس پر آئے تو ویل چیئر پر انہیں لایا گیا اور ویل چیئر پر سے اتر کر وہ ڈائس کا سہارا لے کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس بات کو کہا کہ میں بائبل مقدس کے خلاف تعلیم دیتا رہا اور میں سائنس کو زیادہ پروموٹ کرتا رہا، لیکن اس بار جب میں نے خدا کے کلام کو پڑھا ہے تو خدا کے کلام نے میرے ذہن کو کھول دیا اور اب میں آپ سب کے سامنے اس بات کا برملا واشگاف الفاظ میں اعلان، اظہار اور اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ میں اور میری تھیوری غلط ہے لیکن خدا کا کلام زندہ، سچا اور لا تبدیل کلام ہے. تو اس لیے اسے پڑھیے، اسے جانیے تو یہ آپ کی زندگی کو بدل دے گا. تو ہمارا پہلا نقطہ تھا خدا کا کلام، خدا اپنے کلام کا خود مصدق اور محافظ ہے. جو دوسرا نقطہ ہے وہ ہے سچائی کے فرزند یا پاکیزگی کے فرزند بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں. ہم پہلی آیت سے بھی باہر نہیں جا رہے. پہلی آیت میں جو دوسرا حصہ ہے وہاں پر ہے یونا بن امتی. یہ نام ہے اور شاید میں اور آپ کبھی اس پر سوچے بھی نہ کہ ناموں کے کیا میرے لیے اور آپ کے لیے معنی ہو سکتے ہیں، اس کا کیا ہمارے لیے ڈیپر امپیکٹ ہو سکتا ہے. تو آج میرے ساتھ مل کر جانیے گا کہ یونا کے نام کا جو مطلب ہے وہ ہے ڈو، DOVE ڈو، اور اردو میں اسے فاختہ کہتے ہیں. اور فاختہ اور ڈو کو آپ اور میں بائبل مقدس کو جاننے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ اسے استعاراتی طور پر میٹافوریکلی روح القدس سے تشبیہ دی جاتی ہے. اور آپ کو بخوبی یاد ہوگا کہ جب یسوع مسیح نے پانی کا بپتسمہ لیا اور جب وہ پانی سے باہر نکلے پانی کا بپتسمہ لے کر تو آسمان ان کے لیے کھل گیا، آسمان سے آواز آئی اور روح القدس کبوتر کی صورت میں فزیکل حالت میں ان کے کندھوں پر ان کے اوپر آ کر ٹھہر گیا. اور یوحنا کی انجیل میں یہ لکھا ہے جب یوحنا اشتباغی سے یہ سوال کیا گیا کہ تو کیسے جانتا ہے کہ یہ یسوع ہے، یہ مسیح ہے، تو اس نے کہا مجھے یہ سائن ملا تھا کہ جس پر تو روح القدس کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہی مسیح ہے. اس لیے اس نے اعلان کیا تھا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو تمام جہان کے گناہوں کو اٹھائے لیا جاتا ہے. تو تھوڑا سا میں ذرا سے ایک دو منٹ کے لیے میں ہٹ رہا ہوں اپنے ٹاپک سے، لیکن یہ ہے کہ روح القدس کا اترنا اور روح القدس کا ٹھہرنا دونوں الگ الگ باتیں ہیں. پرانے عہد نامے میں دیکھیں روح القدس اترتا تھا، کام ہوتا تھا اسپیسیفک ٹائم اور پیریڈ کے لیے، اسپیسیفک پرپز کے لیے، اور پھر روح القدس چلا جاتا تھا. لیکن آج کے دور میں جسے میں اور آپ فضل کا دور کہتے ہیں، ٹائم آف گریس کہتے ہیں، اس میں روح القدس اترتا ہے اور نہ صرف اترتا ہے بلکہ ان لوگوں کی زندگیوں میں ٹھہر جاتا ہے، قیام کرتا ہے جو اپنے لباس سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتگو سے، اپنی منادی سے، اپنی خدمت سے، اپنی دعاؤں سے خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں. تو روح القدس ان سے جدا نہیں ہوتا، روح القدس ان سے رنجیدہ نہیں ہوتا، روح القدس ان پر ٹھہر جاتا ہے. اور جن پر روح القدس ٹھہرتا ہے ان کی زندگیاں دوسروں کو اثر انگیز ہوتی ہیں ان کے لیے اور ان پر ڈیپر امپیکٹ ڈالتی ہیں اور ان کے کردار اور رویوں سے لوگ جو ہیں متاثر ہوتے ہیں. اور پھر اعمال 16 باب میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے جب پالوس اور سیلاس دعا کر رہے تھے اور رات کا تقریباً آدھی رات کا وقت تھا تو قید خانے کی بنیادیں اور نیویں ہل گئیں، دروازے کھل گئے. تو قید خانہ کا دروگا جو تھا وہ اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہتا تھا کیونکہ اسے سمجھا سارے بھاگے ہیں، لیکن کوئی بھی بھاگا نہیں. اور پالوس اور سیلاس نے انہیں وہاں پر روکا، تحمل دیا. تو اس نے ایک جملہ کہا جو یادگار جملہ ہے، جو کاش میری اور آپ کی زندگی میں ہمیں ہر روز سننے کو ملے. اس نے کہا اے صاحبو میں کیا کروں کہ میں نجات پاؤں. تو اگر میری اور آپ کی زندگی میں یہ الفاظ ابھی تک سننے کو نہیں ملے، ہمارا رویہ، ہمارا کردار، ہماری منادی، ہماری خدمت فورسفلی ہے کہ ہم زبردستی تو لوگوں کو توبہ کروائیں، تب بھی کوئی غلط بات میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط کام ہے، ہمیں کہنا ہے، بار بار کہنا ہے، پیچھے لگے رہنا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بائبل مقدس کیا ہے، نجات کیا ہے، مسیح کیا ہے، خدا نے ان کے لیے کیا کام کیا ہے، خدا کی محبت کیا ہے. یہ بھی غلط نہیں ہے، لیکن کاش ایک ایسا لمحہ بھی آئے جو اعلیٰ اگلے لیول کا یا اگلے درجے کا جو ہمارا سٹیٹس ہے ایمان میں، وہ یہ ہے
کہ ہم بالغ ہو جاتے ہیں اور ہمارے رویے، کردار، منادی، خدمت اور روح القدس کے گہرے مسا کے سبب سے لوگ خود چلا اٹھتے ہیں، اے بہن، اے بھائی، میں کیا کروں کہ میں آپ جیسی بن جاؤں، میں آپ جیسا بن جاؤں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ آئیں یسوع مسیح کو قبول کریں کیونکہ وہ آپ کا نجات دہندہ ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں خدا کے لوگ جو ہیں وہ سچائی کے فرزند ہیں، پاکیزگی کے فرزند ہیں۔ یونا کے نام کا مطلب بتایا کہ یہ ڈو ہے، فاختہ ہے، لیکن اس کے والد کا نام بھی بڑا غور طلب ہے، یونا بن امتی، اور امتی کا جو مطلب ہے وہ ہے مائی ٹروتھ، میری صداقت، میری سچائی۔ تو ایماندار، کیونکہ یونا بھی ایماندار ہے تو وہ میری اور آپ کی عکاسی کر رہا ہے، میری اور مجھے اور آپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ تو میں اور آپ سچائی کے فرزند اگر نہیں ہیں، ہماری زبان پر اگر سچائی نہیں ہے، تو ہم خدا کو، خدا باپ کو کبھی بھی جلال نہیں دے سکتے، اور کبھی بھی ہماری زندگیاں، ہماری منسٹریاں، ہمارے خاندان جو ہیں وہ فروٹفل نہیں ہو سکتے، اور پھر ہماری زندگیاں بیکار اور بے معنی ہوں گی۔ شاید ہم بہت زیادہ دعائیں کرنے والے ہوں، شاید ہم بہت زیادہ منادی کرنے والے ہوں، لیکن شاید وہ بیکار اور بے معنی رہے، اتنا اثر نہ ہو جتنا ہم دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں سچائی کا فرزند ہونے کی ضرورت ہے۔ اور اگر میں اور آپ عصر حاضر میں دیکھیں، اس لمحہ 2020 میں، تو ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ بولتے ہیں۔ باہر کسی نے دروازہ نوک کیا تو آپ کا اور میرا دل ملنے کو نہیں کہہ رہا، تو ہم بچوں کو بھیج دیتے ہیں یا کسی کو بھیج دیتے ہیں، جی جناب جا کے کہہ دیں کہ پاپا آج گھر پہ نہیں ہے یا ماما گھر پہ نہیں ہے۔ تو کچھ بچے میری طرح کے بھی ہوتے ہیں، میں وہ اس طرح کے، مجھے ایک دفعہ میرے والد صاحب نے کہا کہ جا کے باہر کہہ دو کہ پاپا گھر پہ نہیں ہے، تو میں نے بھی جا کے کہا تھا کہ پاپا کہہ رہے ہیں پاپا گھر پہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا بیٹا پاپا کہہ رہے ہیں پاپا گھر پہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، میں کسی اور ٹائم آ جاؤں گا۔ تو کچھ بچے اتنے بھی سچے ہوتے ہیں۔ تو خیر اس طرح کی کریں گے تو پھر ہم جو کچھ بچوں کی زندگی میں بو رہے ہیں وہی ہم کام کریں گے۔ موبائل کی وجہ سے، دیگر معاملات کی وجہ سے بھی ہم یہ کام کرتے ہیں۔ ہم نے کسی سے پیسے لینے ہیں یا کسی کو دینے ہیں یا کسی سے قرض لیا ہوا ہے، ہم نے اس کو واپس کرنا ہے، وہ تقاضا کر رہا ہے، ہم ہیں کسی اور جگہ، کہیں گے جناب آج میں گھر پہ نہیں ہوں، آج میں شہر میں بھی نہیں ہوں، میں کسی اور جگہ ہوں۔ تو یہ بڑے بڑے جھوٹوں کی بات کر رہا ہوں، ذرا چھوٹا سا جھوٹ بولنے کی کوشش کریں اور جاننے کی کوشش کریں وہ کیا ہے۔ میں صرف آپ کے پاس 5 منٹ میں حاضر ہوا، حالانکہ ہمارا ڈسٹنس شاید آدھے گھنٹے کا ہے، 1 گھنٹے کا ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم اتنا جھوٹ بول جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا نہیں کہ ہم سچائی کے فرزند ہیں۔ ہم کہنے کو سچائی کے فرزند ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ راہ، حق اور زندگی یسوع ہے، اور یسوع اور میرا جو باپ ہے وہ آسمانی باپ ہے، یہوہ ہے، جو سچائی کا، صداقت کا منبع ہے۔ تو ذرا غور کیجئے، میں اپنی گریبان میں جانتا ہوں، آپ اپنے میں جھانکیے، کیا میں اور آپ آج چھوٹی چھوٹی باتوں میں سچائی کو سامنے لا رہے ہیں، یا ہماری زبان آج جھوٹ کا ایک پلندہ بن چکی ہے؟ ہم جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ سنتے ہیں اور جھوٹ ہی کو گھڑتے ہیں، اور جھوٹ ہی کی، شاید غلطی سے میں ایک لفظ استعمال کرنے لگا ہوں، شاید ہم جھوٹ ہی کی منادی کر رہے ہیں۔ کیونکہ اگر ہمارا خدا سچا ہے تو پھر ہمیں بھی سچا ہونا ہے، حالات جیسے مرضی کیوں نہ ہو جائیں، پریشانیاں جتنی مرضی کیوں نہ آ جائیں، اور آگے چاہے ہمیں قتل کرنے والے لوگ کیوں نہ موجود ہوں، ہمیں جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ ہمارے خدا نے ہمیں جھوٹ سکھایا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی اگر کسی کے جھوٹ بولنے سے کسی کا بھلا ہو جاتا ہے تو ایسے جھوٹ بولنے میں کوئی نقصان نہیں، لیکن یاد رکھیے گا بائبل مقدس میں میرے محدود علم کے مطابق کوئی ایسی آیت مبارکہ نہیں، کوئی ایسا حوالہ نہیں۔ ہاں ایک جگہ پر پالوس کہتا ہوا نظر ضرور آتا ہے، لیکن اگر آپ اس کی اصل زبان میں جاننے کی کوشش کریں تو وہ اس کا معنی نہیں ہے، اور یہ نہ ہماری بات ہے، یہ کسی اور مذہب کی بات ہے۔ اور آج کل ٹرینڈ یہ ہو گیا ہے کہ دیگر مذاہب کی باتیں، اخلاقیات کی باتیں، سوشل میڈیا پر آنے والی جو اخلاقی باتیں ہیں وہ ہمارے منہ میں لوگ ڈال دیتے ہیں، اور ہم بھی ایماندار ہوتے ہوئے اپنے پیغام میں بھی انہیں بول دیتے ہیں، اپنی باتوں میں بھی انہیں شیئر کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور ہم سچائی کے خدا کو، جس کے ہم حقیقت میں فرزند ہیں، جس کو خدا یسوع مسیح نے اپنی صلیبی کفارہ کی بدولت مر جانے، دفن ہونے اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھنے اور پھر آسمان پر باپ کے داہنے ہاتھ جانے کے وسیلہ سے ہمیں خدا کا فرزند بنایا ہے۔ ہم خدا کے فرزند ہونے کی بجائے ہم دوسری طرف چلے جاتے ہیں، اور دوسری طرف کا واقعہ آپ کو بخوبی یاد ہوگا کہ خدا یسوع مسیح ہی نے کہا تھا فقیہوں اور فریسیوں کو کہ تم ابراہیم کے فرزند نہیں بلکہ تم ابلیس کے ہو، کیونکہ وہ شروع ہی سے خونی اور جھوٹا ہے۔ تو ابلیس کو جھوٹوں کا باپ کہا گیا ہے۔ اگر میری ذات میں
इतना सा भी झूठ है, और अगर आप में से किसी की ज़ात में भी झूठ है, तो हमें आज उस गुनाह, उस झूठ के लिए खुदा के हुज़ूर तौबा करने और माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, ताकि हम खुदा के कलाम के मुताबिक, गालिबन यिर्मयाह की किताब में लिखा है कि अगर तू लतीफ़ को कसीर से जुदा करेगा, तब तू मेरे मुंह की मानित हो जाएगा। लतीफ़ से मुराद है हल्की सी, छोटी सी बात, जिसे हम वेरी माइनर वे में लेते हैं कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, और कशीफ होती है भारी, बड़ी बड़ी बातें। तो हमें बड़ी बड़ी बातों में तो शायद हम रासबाज हैं, हम में से हर एक, लेकिन छोटी बातों में शायद हम रासबाज नहीं रहे। तो हमें छोटी बातों में भी रासबाज होने की पूरी कोशिश करनी है, ताकि हम छोटी बातों में भी रासबाज बनकर अपने खुदा को वाकई पूरे तौर पर जलाल दे सकें और खुदा के नाम को बुलंद और बाला कर सकें। ये है सच्चाई के फैजान। अब हम यूना के नाम ही पर थोड़ा सा और टाइम लगाएंगे, और वो ये है, यूना के नाम का मतलब मैंने बताया कि यूना के नाम का मतलब है डव। ये भी बात मैंने अपने उस्ताद मोहतरम पादरी डॉक्टर हिस्किल से सुनी, जब वो इल्मुल रूह हमें पढ़ा रहे थे। तो उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में किसी एक जगह पर मखसूस इलाके में उन्होंने, कुछ साइंसदानों ने डव पर या फाख्ता पर रिसर्च की, और उन्होंने जाना कि फाख्ता जो है, एक तो ये मतलब ये ओपन ट्रूथ है, लेकिन उन्होंने कहा कि उस रिसर्च में उन्होंने जो चंद बातें लिखी वो ये थी कि वो सफेद रंग की होती हैं, और सफेद रंग पाकीज़गी को और सच्चाई को बयान करता है या शो करता है। दूसरी बात उन्होंने जो रिसर्च में की कि फाख्ता कभी भी किसी गंदी जगह पर नहीं बैठती, जहां पर कांटे हैं, गंदगी है, मट्टी है, वहां पर नहीं बैठती, और ना वहां पर अपने अंडे देती। फिर फाख्ता के ताल्लुक से उन्होंने बात जानी कि फाख्ता जैसे हमारे दो हाथ हैं, लेकिन हाथ बाजुओं के आगे, ये हाथ के आगे 5-5 फिंगर्स हैं। उसी तरह फाख्ता के परों में जो बेसिकली जो झील में पर है, वो 9 पर हैं, 9 इस तरफ वाले हाथ में और 9 इस तरफ वाले हाथ में। तो 9 पर हैं, और वो मिलकर वो उसके पूरे एक पर को बनाते हैं, तो उसकी मदद से उड़ती है। अब जब ये बात हम देखते हैं, तो मैं और आप अक्सर देखते हैं, शायद मैंने भी और आपने भी कभी इस्तेमाल किया हो कि अपने पीछे जो हमारे पीछे बैनर लगे हैं कन्वेंशन पर, मीटिंग्स में हम देखते हैं कि रूह कुदस की हजूरी के लिए सिंबॉलिकली, मेटाफोरिकली हम रूह कुदस की शबी को पेश करने के लिए कबूतर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत नहीं है, वो सही है, हम उसके खिलाफ नहीं है, क्योंकि हमें यीशु मसीह के बपतिस्मा में भी नजर आता है। लेकिन हम देखें कि वो जो पाकीज़गी और सच्चाई की अलामत है, जब वो हमारे दिल में उतर आता है, जो मेरा और आपका बदन खुदा के रूह का मकदस है, तो क्या वाकई हमारे दिल इस कदर पाक और साफ हैं? हम छोटी छोटी बातों में से रंजीदा तो नहीं कर रहे, क्योंकि रूह कुदस एक पर्सनैलिटी है, एक शख्सियत है, और वो रंजीदा हो सकती है। इसलिए कलाम खुदा में लिखा है कि रूह कुदस को रंजीदा ना करो और रूह कुदस को ना बुझाओ। ये उसकी दूसरी ट्रेडमार्क या खसूसियत है। तो तीसरी बात जो मैंने बताई, परों वाली बात, तो जरा अब उस हवाले की तरफ आइएगा, किस तरह ये रूह कुदस से पूरी ममासल रखता है। तो गिलतियों 5वां बाब 22वीं और 23वीं आयत, और पहला ग्रंथियों 12वां बाब 4 से 10वीं आयत तक हम पढ़ेंगे, और आप में से कोई भी हवाला पढ़ सकता है। जी दोनों एक साथ में ही पढ़ने हैं? हाँ जी, एक साथ पढ़ लो, पहले एक पढ़ दें फिर दूसरा पढ़ दें। मैं पढ़ूंगी गलीतियों 5 बाब, उसकी 22 और 23 आयत पहले पढ़ूंगी। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, अच्छा, इत्मीनान। थोड़ा सा तौकफ हमने इसको गिनना भी है। बाकी भाई बहनों से मैं दरखास्त करूंगा, आपने गिनना है। बाजी जब पढ़ रही हैं तो आपने इसमें देखना है ये कि ये 9 फल हमें नजर आएंगे। बाजी पढ़िएगा, सॉरी जी, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। थैंक यू वेरी मच। हालेलुया। इसके बाद मैं पढ़ूंगी पास्टर जी दूसरा हवाला पढ़ दूं? जी प्लीज पढ़िएगा, ये भी हम गिनेंगे। फर्स्ट करंथियंस उसका 12 बाब, उसकी 4 से 10 आयत तक मैं पढ़ूंगी। फर्स्ट करंथियंस 12 बाब 4 से 10 आयत। नेमतें तो तरह तरह की हैं, मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं, मगर खुदावंद एक ही है।
और तस्वीरें भी तरह तरह की हैं, मगर खुदा एक ही है जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है, क्योंकि हर एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है, और दूसरे को उसी रूह की मर्जी के मुआफिक अलमियत का कलाम, किसी को उसी रूह से ईमान, और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मौजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज, किसी को तरह तरह की जुबानें, किसी को जुबानों का तर्जमा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बरकत का बायस हो। Amen. Thank you very much बाजी, God bless you. देखिएगा, आप इसे जरा गौर से सुने जाने। तो मैंने आपको बताया था कि डव, कबूतर या फाख्ता जो है वो एक ही है, लेकिन उसकी एक तरफ जो पाँव है, उसके जो बेसिक पर छोटे छोटे अंदर उसके होते हैं, उसको छोड़कर जो उसकी रूट्स हैं वो 9 होती हैं एक तरफ और 9 दूसरी तरफ होती हैं। तो इसे हम रूह कुदस से भी मुमासलत देते हैं। तो रूह कुदस की मुमासलत से के मुताबिक इसमें रूह कुदस की नेमतें अगर हम गिनते हैं तो रूह कुदस तो एक है। हमने पढ़ा नेमतें तो तरह तरह की, मगर रूह एक ही है। लेकिन उसमें आगे 9 नेमतों का यहाँ पर जिक्र है, जो पालूस ग्रंथियों के पहले खत में अपनी कलीसिया को बताता है। और उनमें से पहला था हिकमत का कलाम, इल्मियत का कलाम, और फिर हमने देखा ईमान, शिफा देने की तौफीक, मौजों की कुदरत, नबूवत, रूहों का इम्तियाज, तरह तरह की जुबानें या किसी को जुबानों का तर्जमा करना। और इसी तरह हमने गिलतियों के हवाले में पढ़ा था कि रूह कुदस के 9 फल भी हैं। अब मैं और आप अगर ये दावा करते हैं, और जिस दावे में हम काफी हद तक हक बजानब भी हैं, क्योंकि रूह कुदस हमारी मेहनत, हमारी रास्तबाजी, हमारे हदियों, हमारी खैरात या हमारी मिनिस्ट्री, हमारे अच्छे कामों के सबब से हमें नहीं मिलता, बल्कि रूह कुदस हमें इनाम में मिलता है। और ये खुदा बाप का एक बड़ा फजल है, और ये खुदा की तरफ से एक टोकन है, एक बयाना है जो हमें दिया जाता है, ताकि हम इस जिंदगी में रहते हुए अबदियत में जो हम जिंदगी गुजारेंगे उसका तजुर्बा कर सकें कि खुदा हमें किस तरह देगा। तो क्या मैं और आप अगर थोड़ा सा हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हम में मोहब्बत है, क्या हम में हिलम है, क्या हम में अच्छे ये जो बातें यहाँ पर 9 फल लिखे हैं, मैं जरा फिर से इसको रख लूं, परहेजगारी है, क्या हमें इत्मीनान है, क्या हमें तहम्मुल है, क्या हमें मेहरबानी है, क्या हमें नेकी और ईमानदारी बसी हुई है। शायद परहेजगारी होगी और किसी को दिखाने की हद तक या इज्तिमाई सूरत में तो हमारे पास परहेजगारी हो, लेकिन आपका जो बाहर रहने वाले भाई बहन हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज में रह रहे हैं, उनका मेरे से कहीं ज्यादा तजुर्बा होगा। और मैं एक बड़ा बुरा सा तजुर्बा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अगर आप में से किसी को एतराज हो तो जरूर मुझे रोक दीजिएगा, और अगर ये बात आपको लगे कि वाकई ऐसा होता है तो फिर आप मेरे साथ हाथ उठा के सिर्फ हाँ कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए। अब मैं मुझे तकरीबन 13 ममालिक में जाने का इत्तेफाक हुआ, और मैंने ऐसी जगहों पर देखा बहुत सारे अच्छे रूह से बड़े मामूर जो खुदाम, जिन्हें मैं भी समझता था और वो अपने आप को पेश भी करते थे। जब हमें मुख्तलिफ ममालिक में जाने का मौका मिला, और पिग या दूसरे जो जानवर या दूसरी चीजें जो खाने पीने में बाइबल मुकद्दस में मना है, हम इसकी बहस में नहीं जाएंगे कि वो क्या है, खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ इसको एक अपेरेंटली एक बात बताना चाह रहा हूँ। उसमें मैंने खुद देखा, जो बाहर आकर अपनी जो कलीसिया पाकिस्तान में थी, उनको जाकर ये मना करते थे, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, इस तरह का काम नहीं करना। यकीन जाने मैंने अपनी इन्हीं आंखों से उनको वो सब कुछ खाते पीते और देख करते जो है ना देखा है। तो हम शायद परहेजगार अपनी कलीसिया की हद तक हैं, शायद हम परहेजगार अपने खानदान की हद तक हैं, लेकिन क्या तन्हाई में भी हम परहेजगार हैं? क्या हम खुदा को जवाब दे हैं? खुदा जहां पर कोई और नहीं है वहां पर खुदा तो हमारे साथ है। कहीं हम ऐसे तो नहीं कि हम तन्हाई में सब कुछ करने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं, परहेजगारी भी जाती रहती है, हलीमी भी जाती रहती है, खुराक पर भी ध्यान नहीं, शराब भी पी लेनी, सारे गलत काम कर लेने, लेकिन दूसरों को हमने ये बताना कि नहीं जी नहीं, आपने ये काम ऐसे नहीं करने। अगर आपका ये तजुर्बा रहा है या कभी आपने इसको देखा है तो मैंने कहा था प्लीज सिर्फ ऐसे हाथ वेव कर दीजिएगा, और अगर आप मुखालिफ हैं तो हाथ नीचे रखिएगा, ताकि मुझे इस बात की रहे कि हाँ जी आप। थैंक यू वेरी मच। हम बात कर रहे थे यूना बिन इम्ती पर, वो सच्चाई का फरजांद है। आज मैं अपने आप को पहले पेश करूंगा और बाद में आपकी तरफ आऊंगा। जी बाजी कुछ कहना चाहते हैं? आप ही थे आया वे के डाचा मैं कैमरा सेट किया इधर आ जैसे ना जी मैं शुरू करूं?
हाँ जी, यूना बिन इम्ती की हम बात कर रहे थे, तो यूना बिन इम्ती के ताल्लुक से हमने जाना मैं और आप क्या वाकई सच्चाई के फरजांद हैं। तो कोशिश कीजिए, बड़ी-बड़ी बातें तो हम शायद जल्दी वाकई उन पर कवर कर लेते हैं, अबूर हासिल कर लेते हैं, गलबा पा लेते हैं, लेकिन हम छोटी-छोटी बातों में बड़े-बड़े ईमानदार जो हैं, बड़े-बड़े सूरमा छोटी-छोटी बातों में फँस जाते हैं। याद रखिएगा, हमें इन छोटी बातों में भी गलबा पाना है और इब्लीस के सारे हथियारों को, उसके जलते हुए तीरों को बुझाना है। इसके लिए हमें रूह कुदस की जरूरत है और रूह कुदस की नेमतों की जरूरत है, रूह कुदस के फलों की जरूरत है। और जब तक ये हमारी जिंदगी में नहीं है, शायद मेरी और आपकी जिंदगी, खानदान, मिनिस्ट्रियां फलदार नहीं हो सकती। इसलिए रूह कुदस को पहले लें और फिर सच्चाई के फर्जंद बनकर हकीकत में हम खुदा के नाम को जलाल दें। आए जरा अगली आयत की तरफ बढ़े कि उठ उस बड़े शहर निनवा को जाओ, उसके खिलाफ मुनादी कर। और जो मैं जिस पर फोकस करना चाहूंगा वो ये वाला हिस्सा है, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हजूर पहुंची। अच्छा, बहुत सारे लोग आपको सताते हैं, मुझे सताते हैं, और हम बड़े नाला रहते हैं, बड़े परेशान रहते हैं और डिस्टर्ब भी रहते हैं, और खुदा के कहते हैं खुदा इनका इलाज क्यों नहीं होता। या अपने बहन भाइयों से, अपने साथियों से कहते हैं ये हमें ही सारा, ये लोग हमारे खिलाफ ही क्यों रहते हैं, ये हमें क्यों सताते रहते हैं, ये हमारी ही टांगे क्यों खींचते रहते हैं, और हर लम्हा ये हमारे खिलाफ ही महाज पर डटे रहते हैं। हालांकि हमने इनके साथ कोई बुराई नहीं की, और आप में से बहुत सारे ऐसे लोगों का तजुर्बा है, आप किसी के साथ बुरा नहीं करते, लेकिन फजूल में ही वो पता नहीं आपके चेहरे को देखकर आपके खिलाफ हो जाएंगे, आपका नाम सुनकर आपके खिलाफ हो जाएंगे। वो एक अजीब सी उनके अंदर जो है ना जेलसी की रूह जो है आ जाती है। तो जब कभी ऐसा हो तो पहली बात तो मैं ये आपको गोशगुजार कर दूं, कभी आपको ऐसा लगे, बल्कि ऐसा अक्सर ही आपको लगेगा, ऐसा लगे तो ये बात जान लीजिएगा कि आप इस दुनिया के नहीं हैं। आप इस दुनिया में रहते हुए, यहाँ के शहरी होते हुए, आप असल में आसमान के शहर के वारिस हैं, मालिक हैं, और खुदा ने ये आपको हक बख्शा है। हम में से हर एक ड्यूल नेशनैलिटी रखता है। एक नेशनैलिटी शायद पाकिस्तान की है, इंडिया की है, यूके की है, अमेरिका की है, जिस भी मुल्क से आपका और मेरा ताल्लुक हो हम वहां से देख सकते हैं। लेकिन दूसरी जो हमारी नेशनैलिटी है वो खुदा ने हमें दी है, और वो नेशनैलिटी आसमान की है, जो हमें अब्दियत का, एटर्निटी का टाइम जो है वो गुजारना है, और ये हमारी वहां पर नेशनैलिटी है। तो इसलिए बहुत सारे लोग हमारे मुखालिफ रहेंगे, इसलिए रहेंगे कि अगर उन्होंने यीशु मसीह की मुखालफत ना की होती तो कभी भी हमारी मुखालफत ना करते। लेकिन अगर वो हमारे बानी, हमारे रहनुमा, हमारे नजात दहिंदा, हमारे भाई, हमारे दोस्त और हमारे खुदा, हमारे मुनज्जी की वो मुखालफत करते रहे, तो मेरी और आपकी मुखालफत तो करेंगे। इसलिए आपने परेशान नहीं होना, आपने खौफजदा नहीं होना, आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने कहना नहीं ठीक है ये मुखालफ रहे तो कोई मसला नहीं, हम फिर भी इनके लिए दुआ करेंगे, बरकत चाहेंगे। लेकिन इस आयत में जो मेरा फोकस है वो ये है, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हजूर पहुंची है। अच्छा, आपके इर्द गिर्द जो लोग आपको सता रहे हैं ना, उनकी शरारत का शायद पैमाना लबरेज नहीं हुआ, वो भरा नहीं है, इसलिए खुदा अभी उनका इलाज नहीं कर रहा। तो आप थोड़ा सा वेट करें, तवक्को करें और सोचते रहें, दुआ करते रहें, अपना काम नेक नियति से करते रहें। लेकिन एक टाइम आएगा कि उनकी शरारत खुदा के जरूर पहुंचेगी। वो लोग जो, बहुत सारे ऐसे घरों में वाकयात हैं, कई ऐसी बहनें, सगी बहनें हैं, अब बाप और माँ घर पे नहीं है, तो जब अम्मी अब्बू घर पे नहीं है, पेरेंट्स घर पे नहीं है, तो वो आराम से बैठी रहेंगी, टीवी देखेंगी, मोबाइल यूज करेंगी, कोई और काम कर लेंगी। लेकिन जैसे ही मामा पापा घर पर आए तो जल्दी से काम करना उन्होंने शुरू कर देना है। और जो पहले से बेचारी बहन या भाई काम कर रहा है, वो बेचारा ऐसे लगेगा कि जैसे वो सुबह से फारिग ही बैठा हुआ है, हालांकि सारा काम शायद उसने किया हो। ये काम बीवियां भी करती हैं, ये काम बेटियां भी करती हैं, ये काम भाई भी करते हैं, और दफ्तरों में भी ऐसा होता है। और कुछ लोग तो बड़े शहजादे और ऐसे शहजादे होते हैं या शहजादियां होती हैं कि दे लुक बिजी बट डू नथिंग। वो ये वाला उनका काम होता है, उनकी आनियां जानियां बहुत होती हैं, तो जनाब हम इधर जा रहे हैं, इधर कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये हमारी एक्टिविटी है, लेकिन असल में कोई काम वो नहीं कर रहे होते। तो मुझे और आपको ना चाहते हुए भी गुस्सा आ सकता है, और आ भी जाता है कि देखिए सारा दिन तो मैंने काम किया, ये नंबर ले गए, और ये मेरे बॉस की, मेरे पेरेंट्स की, मेरे खामन की, या मेरे घर वालों की, या मेरे ससुराल या मेरे मैके की गुड बुक्स में ये आ गए और मैं शायद बैड बुक्स में आ गई हूँ। तो आपने परेशान नहीं होना। जिस तरह यहाँ निनवा के, अच्छा ये लफ्ज नैनवा नहीं, आपने इसको नैनवा नहीं पढ़ना, आप इसको उर्दू बाइबल में पढ़ लें तो यहाँ पर नून के नीचे जेर लिखा है, तो निनवा आपने इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, मैं तलफ़्फ़ुज़ भी कोशिश करूंगा शेयर कर दूं आपके साथ। तो निनवा के लोगों की अगर शरारत खुदा के हुजूर पहुंची है, तो जो मेरी बहन, जो मेरे भाई आपको सताते हैं,
ان کی شرارت بھی خدا کے حضور پہنچے گی. اس لیے ہمیں بڑبڑانا نہیں ہے، ہمیں پریشان نہیں ہونا ہے، ہمیں فکر مند نہیں ہونا ہے، ہمیں گالم گلوچ والا رویہ نہیں اختیار کرنا ہے، ہم نے کسی کو لعنت نہیں دینی ہے، بلکہ اس منہ کو، اس زبان کو جو خدا کے جلال کے لیے، جو خدا کا مقدس ہے، اسے صرف اور صرف خدا کی تعریف اور دوسروں کو برکت دینے کے لیے ہی استعمال کرنا ہے. پیدائش 12ویں باب کی 3 آیت اگر آپ پڑھیں تو آپ کو بڑی خوبصورت سچائی ملے گی. ہوپ فلی کہ آپ نے اسے پڑھا ہوگا، آپ نے اسے سنا ہوگا. خدا نے جب ابراہیم کو بلایا تو خدا نے اسے کہا کہ میں نے تجھے برکت دی ہے اور تیرے وسیلہ سے قومیں برکت پائیں گی. اب یہاں پر 2 طرح کی برکتیں ہیں. پہلی برکت کو میں نے جو پڑھا جانا، میں اس کتاب میں سے میں نے پڑھا تھا، میں اس لیے اس کا ریفرنس بھی ساتھ دے رہا ہوں تاکہ کسی طرح سے میں پلیجرزم سے بچ سکوں. تو یہاں سے ہم نے سیکھا کہ ایک بلیسنگ ہے ٹاپ لائن بلیسنگ اور دوسری ہے باٹم لائن بلیسنگ. ٹاپ لائن بلیسنگ یہ ہے کہ خدا نے ابراہیم کو برکت دی. باٹم لائن بلیسنگ ہے اس کی برکت کے وسیلہ سے دوسرے لوگ، دوسری نسلیں، دوسری قومیں برکت پائیں گے. اسی طرح میں اور آپ جتنے بھی ہم دیکھ اور سن رہے ہیں، جو بعد میں ہمیں دیکھیں گے، ان کے لیے بھی یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں خدا نے برکت دینے کے لیے بلایا ہے، ہم دوسروں کے لیے باعث برکت ہوں. اور ایک مسیحی کی زندگی کے 2 پہلو ہوتے ہیں. اسی برکت سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پہلا پہلو یہ ہوتا ہے کہ یسوع کو اپنے اندر سمونا، وہ اپنے اندر یسوع کو لیتے ہیں، اور دوسرا پھر اپنے اندر سے یسوع کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں. پہلے وہ یسوع کو جانتے ہیں، پھر دوسروں کو بتاتے ہیں. اگر میں اور آپ ایسے نہیں ہیں تو پھر شاید ہم خدا کو جلال نہیں دے سکیں گے. پھر ہم بہت سارے وہ کام، جس طرح دوسروں کو ہم بات کر رہے ہیں کہ دے لک بزی بٹ ڈو نتھنگ، تو ہم بھی اسی طرح ہیں کہ ہم بیٹھے ہیں ناکارہ سے، لیکن جب یسوع مسیح آنے والا ہوگا تو ہم جلدی سے اپنی مشلیں درست کر لیں گے. ایسی کنواریوں کو، ایسی دلہنوں کو وہاں پر بے وقوف یا نادان کنواریاں کہا گیا ہے. تو یہاں پر جو بڑا ایلیمنٹ ہے وہ ہے بڑبڑانا. میں اور آپ اکثر بڑبڑاتے ہیں، جب ایسے حالات ہو جاتے ہیں تو ہم بڑبڑاتے ہیں، مرمرائزنگ کرتے ہیں اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں. یہ اسے کیوں نہیں کہتے، آپ مجھے سارے کام کہہ دیتے ہیں، آپ اسے بھی کہیں، اسے بھی یہ ذمہ داری دیں. ہم اس طرح بھی بڑبڑاتے ہیں. تو یاد رکھیے بڑبڑانا جو ہے وہ ہماری زندگی کا جو ٹائم سپین ہے اس کو محدود کر دیتا ہے، چھوٹا کر دیتا ہے. لیکن اس کے برعکس شکر گزاری جو ہے وہ محدود ہونے کی بجائے، اس محدود کرنے کی بجائے وہ اس کو بڑا کر دیتا ہے. اور بڑبڑانا جو ہے ہمارے لیے برکت کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، لیکن اس کے برعکس شکر گزاری جو ہے وہ بند دروازوں کو بھی خدا کی قدرت سے کھول دیتی ہے. بڑبڑانا زندگی میں یاد رکھیے گا، مجھے اور آپ کو بیابان میں سے گزرنا پڑے گا. بھائی غالباً جو پرستش کر رہے تھے خرم صاحب تھے، اور سیمول صاحب اگر میری یادداشت درست ہو تو وہ پرستش کرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے، سنیل جوشوا صاحب، ہاں جی، وہ یہ بات کر رہے تھے کہ ہم میں سے ہر ایک کو پرابلم ہے. انہوں نے ہاتھ بھی اٹھوائے کہ ہم میں سے کس کس کو پرابلمس ہے. تو یاد رکھیے گا ہم میں سے ہر ایک پرابلم میں سے گزرتا ہے. پرابلمس کبھی اکیلے نہیں آتی. ولیم میک ڈونلڈ ہیں، ایک مفسر ہیں، ہی از ایکسپوزیٹر، اور انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، پیدائش کی کتاب کی تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ پرابلمس نیور کمز alone, it always comes in a series. اردو کا اس کا ترجمہ ہے مصیبتیں کبھی بھی اکیلے نہیں آتی، بلکہ یہ اپنے ساتھ ایک بڑا ہجوم لے کر آتی ہیں. اور اگر آپ اجازت دیں تو پنجابی میں بھی اس کا میں ترجمہ کر دوں، بڑا سادہ سا اور اچھا سا. کہتے ایک مٹھ چکو تے دوجی تیار، دوجی چکو تے تیجی تیار. مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ ابھی ایک مصیبت میں سے گزر رہے ہیں تو دوسری مصیبت اس پر آ جاتی ہے. ہم 2 مصیبتوں سے بھی جوجھ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، کوپ اپ کر رہے ہیں، تیسری اور مصیبت آ جاتی ہے. تو مصیبتیں آئیں گی، مصیبتوں ہی کے لیے میں اور آپ پیدا ہوئے ہیں، اور مصیبتیں آئیں گی. یہ اس بات کو پیش نہیں کرتے کہ ایماندار کی زندگی میں مصیبتیں نہیں آئیں گی. جب میں اور آپ ایماندار ہیں، خدا کے پیروکار ہیں، تو ہماری زندگی میں دوسروں سے زیادہ مصیبتیں آ سکتی ہیں. معذرت چاہوں گا، ہماری زندگی میں دوسروں سے زیادہ مصیبتیں آ سکتی ہیں اور آتی بھی ہیں. اور شاید آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں جو خدا کو نہیں جانتے، وہ مسیحی بھی ہو سکتے ہیں، غیر مسیحی بھی ہو سکتے ہیں، ان کی زندگیاں شاید آپ سے نسبتاً آسان ہیں، نسبتاً سہل ہیں، کمفرٹڈ ہیں. لیکن میری اور آپ کی زندگی شاید زیادہ مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، اور ہمارے اپنے ہی ہمارے خلاف ہوئے کھڑے ہوتے ہیں. تو ہمیں پریشان نہیں ہونا، لیکن اس حالت میں ہمیں بڑبڑانا نہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا، بیابان میں سے ہم میں سے ہر ایک کو گزرنا پڑتا ہے، لیکن بڑبڑانا جو ہے وہ ہمارے بیابانی سفر کو بڑھا دیتا ہے. اور جب ہم بیابان کی بات کریں تو یہ مصیبتوں کے سفر کی بات کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا بنی اسرائیل تقریباً 40 دن کا سفر تھا
कुछ उलमा इसे 11 दिन का कहते हैं, कुछ इसे 40 दिन का कहते हैं, लेकिन ज्यादातर जो मुत्तफिक हैं वो 40 डेज के साथ है, तो हम 40 दिन ही की बात करेंगे। तो 40 दिन का सफर था मिस्र से मुल्क कैनान, मिस्र से वादे के मुल्क तक, लेकिन उनके बुड़बुड़ाने ने मूसा पर, खुदा पर वो बुड़बुड़ाते रहे। उनका 40 दिनों का सफर 40 सालों का। मैं स्क्रीन से हाथ बाहर कर रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह एक लंबा इन्फिनिट पीरियड हो गया था। और फिर वो सारी की सारी नस्ल स्वाय 2 अफराद के, यशवा और कालिब के, वहीं पर बियाबान ही में खाक हो गई, राख हो गई, ढेर हो गई। यशवा और कालिब वफादार रहे, ताबे फरमान रहे, खुदा ने उन्हें अगली वादे के मुल्क में पहुंचाया। तो इसलिए मैं और आप बुड़बुड़ाएं ना, बल्कि दुख में, तकलीफ में, हर तरह के हालात में हम खुदा का शुक्र अदा करें। और हमने एक बात को ये भी जाना था रूह कुद्दस के फलों में से, और वो था इत्मीनान, तहम्मुल, और इसे हम कंटेंटमेंट भी कहते हैं। लेकिन आज मैं और आप कंटेंटेड नहीं हैं, हम मुतमईन नहीं है, हमारी जिंदगी में इत्मीनान नहीं है। शायद हमारे पास एक अच्छी जॉब है, लेकिन हम दूसरी तरफ बैठे बंदे को कहते हैं कि दूसरा कोई और शख्स जो हमारी जिंदगी में, हम कहते हैं ये हमसे ज्यादा अच्छा है। हम थोड़े अमीर हैं, हमारे पास थोड़े पैसे हैं, हम कहेंगे नहीं हमारे पास इससे भी ज्यादा होने चाहिए। हमारे पास थोड़ी चीजें, हम कहेंगे इससे भी ज्यादा। तो अगर कंटेंटमेंट हमारी जिंदगी में नहीं है, तो ये भी इस बात का इजहार है कि हम अभी ईमान में बालिग नहीं हुए। हम वी आर नॉट मैच्योर इन फेथ, और वी आर नॉट ऑन द नेक्स्ट लेवल ऑफ द फेथ। तो हमें ईमान के अगले दर्जों में पहुंचना है, हमें ईमान में बालिग होना है, और बलूगत के लिए हमें हर हाल में बुड़बुड़ाने की बजाय शुक्रगुजारी करनी है। वो जितना मर्जी बड़ा दुख, तकलीफ, सानेहा, बीमारी, बेरोजगारी, बेऔलादी, दर्द क्यों ना हो, और जुदाइयां और मायूसियां क्यों ना हो, हमें हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करना, मुखालफत नहीं करनी। बिली ग्राहम साहब एक कॉन्फ्रेंस में कलाम सुना रहे थे, मैं एक वाकया आपके साथ शेयर करता हूँ। तो उनके मुखालफीन ने उनके खिलाफ बाहर ही, जिस सेमिनार हॉल में वो कलाम सुना रहे थे, सेमिनार हॉल के गेट पर ही वो उनके खिलाफ पंफलेट जो थे बांट रहे थे कि ये बिली ग्राहम साहब ने ये गलत काम किया, बिली ग्राहम साहब की जिंदगी में ये गलत काम है। तो वो पंफलेट बांट रहे थे, और पंफलेट बांटते बांटते किसी एक शख्स ने जो बाहर था आकर ऐसे पंफलेट जनाब उनके डाइस पर रख दिया कि वो जरा इसे देख लें। तो बिली ग्राहम साहब ने एक लम्हा के लिए वहां पर तौक़ुफ़ किया, रुके, और जल्दी से उस पंफलेट को पढ़ा, और पंफलेट को पढ़ने के बाद उन्होंने एक जुमला कहा और फिर आगे मुनादी करने शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि उन्हें उनका काम करने दो, चूंकि उनका काम मुखालिफत करना है, और मुखालिफत करना इब्लीस का काम है। मुझे मेरा काम करने दो, और मेरा काम ये है, खुदा ने मुझे कलाम की खिदमत के लिए, खुदा ने मुझे बरकत के लिए बुलाया है। लेट मी डू माई जॉब एंड लेट देम डू देयर जॉब्स। तो आए हम भी यही करें कि जो आपके मुखालिफ हैं, जो आपके खिलाफ बातें करते हैं, जो आपको बुरा भला कहते हैं, उन्हें उनका काम करने दें, और आप अपना काम करें, क्योंकि आप बुलाए हुए हैं, आप चुने हुए हैं, आप पाक लोग हैं, आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं, आप कोई आम लोग नहीं है। काइंडली अपनी आइडेंटिटी को जानिए, पहचानिए, हम हैं क्या, हम खुदा के सच्चाई के फर्जंद हैं, और हमें उसके साथ मिलकर चलना है, और अपनी जुबान को मुखालफत, बुड़बुड़ाने, दूसरों को एज़ा या गजन पहुंचाने के बजाय दूसरों के लिए बरकत, सलामती के लिए दुआ करनी। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह मुसलसल कई घंटे, और शायद अगर मैं कहूँ तो एक से ज्यादा दिन जो है वो तकलीफ उठाते रहे। उनको मारा गया, पीटा गया, कांटों का ताज उनके सर पर पहनाया गया, उनके मुंह पर थूका गया, उनके थप्पड़ मारे गए, लेकिन उनकी जुबान बंद रही। और जब उनकी जुबान खुली है तो उनकी जुबान से जो पहला लफ्ज या पहला कलमा जो सादिर हुआ है, उन्होंने कहा है, बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते। अगर मैं और आप उनकी जगह होते, जो कि हम हो नहीं सकते थे, लेकिन वैसे एक बात कर रहा हूँ कि अगर हम उनकी जगह पर होते तो शायद हम कहते खुदा इन्हों भी मार दे, खुदा एदा भी बेड़ा कर, खुदा एदा भी सत्यानाश। माजर के साथ मैं जरा इस तरह के लफ्ज बोल रहा हूँ, लेकिन ये सादा से अल्फाज हैं जो अक्सर हम बोलते हैं या सुनते हैं। तो ये अल्फाज हमारी जुबानों से निकलते हैं, और हम चाहते हैं कि दूसरे जो है हमारी नजरों से गायब भी हो जाएं। तो हमें बुड़बुड़ाना नहीं, बल्कि हमें बड़ी आजी के साथ, मोहब्बत के साथ दूसरों के लिए बरकत चाहनी। और फिर आए आगे बढ़े, चौथा पॉइंट है, खुदा कौमों को बचाना चाहता है। वो पहली आयत के शुरू वाले हिस्से में खुदा ने कहा, उठ उस बड़े शहर निनवा को जा। अच्छा, मैंने इसमें शरारत के ताल्लुक से निनवा की कोई जो गलत बातें थी वो मैंने शेयर नहीं की, न निनवा के बादशाह की, क्योंकि मैं आपको उस तरफ अंदर लेके जाना नहीं चाह रहा था। मैं बस इन पॉइंट तक रखना चाह रहा हूँ।
تو ہم اس لیے چوتھے پوائنٹ کی طرف آ رہے ہیں، خدا قوموں کو بچانا چاہتا ہے، اس لیے خدا کو ننوا کی فکر تھی۔ خدا نے کہا اٹھ اس بڑے شہر ننوا کو جا، جو غیر قوم تھا، جو خدا کو نہیں جانتا تھا، اور ننوا جانے کے لیے یونا نے بڑی ہیلو حجت کی، بڑی تردید کی، بڑے بہانے لگائے، لیکن خدا نے پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے اسے وہاں پر پہنچا دیا، جسے ہم کسی اور دن کے لیے رکھ لیتے ہیں اگر خدا نے موقع دیا۔ لیکن ہم یہاں پر جاننا چاہتے ہیں خدا قوموں کو بچانا چاہتا ہے، اور خاص طور پر ایسی قوموں کو جو زیادہ شرارت میں بڑھ گئی ہیں، جہاں پر لگتا ہے کہ اب یہ خدا سے مکمل طور پر دور ہو گئے، ان کی زندگی میں، ان کے معاشرے میں، ان کی تہذیب میں، ان کے کلچر میں خدا، پاکیزگی، سچائی، دیانتداری نظر نہیں آ رہی۔ جتنا زیادہ آپ کو لگے کہ قوم یا کوئی شخص یا کوئی گھرانہ بگڑ رہا ہے، تو یاد رکھیے گا خدا اسے اتنا ہی زیادہ بچانے کی کوشش کرے گا۔ اور کس کے ذریعے سے بچانے کی کوشش کرے گا؟ تو میں انگلی کر رہا ہوں آپ کی طرف، میں اسے دوبارہ سے دہراتا ہوں، میں انگلی کر رہا ہوں اپنی طرف۔ خدا میرے اور آپ کے ذریعے سے انہیں بچائے گا۔ آپ اور میں بھی شاید یونا کی طرح اپنے آپ کو اس کے لیے موضوع نہ سمجھیں، میں اور آپ بھی شاید یونا کی طرح وہاں جانا نہ چاہیں، میں اور آپ بھی یونا کی طرح شاید یہ کام کرنا نہ چاہیں، اور خدا ہمیں ننوا کو بھیج رہا ہے اور ہم ایکسٹرا پیسے دے کر ترسیس کو جا رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ بات جاننی ہے کہ ہمیں خدا نے بھیجا کہاں ہے۔ اور جتنی لیڈرشپ اس لمحہ مجھے سن رہی ہے، ہماری منسٹری میں، ہماری بلاوے میں، ہماری کالنگ میں سب سے بڑی جو ہنڈرنس ہے، سب سے بڑی جو پرابلم ہے جس کی وجہ سے میں اور آپ کامیاب نہیں ہو پاتے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی کالنگ کو پہچان نہیں پاتے۔ ہم ہر فیلڈ میں محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، روپیہ پیسہ ضائع کرتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی جب سب کچھ گوا بیٹھتے ہیں، جب سب کچھ چلا جاتا ہے، پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہماری کالنگ دراصل ہے کیا۔ آپ کی کالنگ اگر گیت گانا ہے تو براہ کرم صرف گیت گائیں۔ آپ کی کالنگ اگر کلام سنانا ہے تو آپ کلام سنائیں۔ آپ کی کالنگ آرگنائزیشن ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، آپ منتظم اچھے ہیں تو آپ منتظمین میں سے اپنی خدمت کو آگے بڑھائیں۔ اگر آپ ناصح ہیں، آپ نصیحت کرنے والے ہیں، کاؤنسلنگ کرنے والے ہیں، خدا نے آپ کو یہ توڑا دیا تو آپ یہ کام کریں۔ میں اکثر ہمارے پاکستان میں تو یہ بڑا رواج ہے، پتہ نہیں اس طرف انڈیا اور ادھر مجھے معلوم نہیں، بہت سارے آج کل جو پرستار ہیں، میں بڑی معذرت اور بڑی ادب کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اگر آپ کو بات اچھی نہ لگے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ آج کل بہت سارے جو پرستار ہیں وہ اپنی پرست سے ہٹ کر وہ کلام کی توڑوں کی طرف جانے کی کوشش کریں گے، جو کہ تھوڑا سا معاملہ گڑبڑ ہے۔ آپ کو گیت گانے کے لیے کہا، آپ صرف گیت گائیں۔ میں صرف ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کا میرے سے اس کا انداز پرسپیکٹو فرق ہو، لیکن اگر آپ کو کلام کے لیے کہا، بہت سارے میرے جیسے خادم ایسے بھی ہیں، اگر میں یہاں پہ گانا شروع کر دوں تو آپ میں سے سارے یہ میٹنگ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، کیونکہ میری آواز اتنی اچھی نہیں ہے۔ تو اگر میں گانا شروع کر دوں تو پھر آپ بھاگ جائیں گے۔ تو میرا کام، جو مین کام ہے میرا، کلام سنانا ہے، منادی کرنا ہے، میں وہ کام کروں۔ آپ کا جو کام ہے آپ اس میں آپ پریکٹس کریں، ایکسرسائز اسے کریں، اسے پالش کریں، اور دیکھیے گا آپ کو کہنا نہیں پڑے گا میرے پیچھے یہ کریں، میرے پیچھے وہ کریں۔ آپ صرف گیت گائیں گے تو آپ کے گیت گانے سے، آپ کے لبوں سے جو خدا کی ستائش، وڈیائی، ہم ثنا ہوگی، خدا دیکھے گا، اس کے وسیلہ سے لوگوں کے دلوں کو ایسے ہلائے گا، ویو کرے گا، تبدیل کرے گا، اور وہ خود بخود کہیں گے صاحبوں میں کیا کروں کہ میں نجات پاؤں۔ بعض اوقات ہم زور لگاتے ہیں، میرے پیچھے یہ گائیے، میرے پیچھے یہ کہیے، کھڑے ہو جائیے، بیٹھ جائیے، لیکن وہ صرف پریکٹسز ہی ہوتی ہیں، کام ہی ہوتے ہیں، اس میں کوئی زیادہ ہوتا نہیں۔ اسی طریقے سے وہ خدام جو کلام سناتے ہیں لیکن وہ اس طرف اپنی فیلڈ سے دوسری طرف جاتے ہیں، وہ بھی معاملہ تھوڑا سا غلط ہے۔ میں نے جو اپنے استاد محترم سے پرستش اور مدح سرائی میں تعریف یا فرق کو سنا، وہ یہ ہے، ہم اکثر کہتے ہیں جی ورشپر یا پرستش، تو پرستش چھوٹا لفظ نہیں، پرستش تو بہت بڑا لفظ ہے۔ آپ جب میٹنگ ارینج کرتے ہیں، باجی سمینا اور بھائی اگر میٹنگ ارینج کرتے ہیں یا ہم سارے آ کر میٹنگ کے لیے تیاری رکھتے ہیں اور اپنے کام کاج کو چھوڑتے ہیں، تو وہ کام بھی ہمارا پرستش میں شامل ہوتا ہے۔ ہم میٹنگ کے لیے کپڑے پریس کر کے، ٹائی لگا کے اچھے طریقے سے بیٹھتے ہیں، انتظام کرتے ہیں لائٹنگ وغیرہ کا، ہم وہ بیٹھتے ہیں، وہ بھی پرستش کا حصہ ہے۔ کئی لوگ عبادات میں جوتیاں سیدھی کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، لائنز لگواتے ہیں، بٹھاتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، دیٹ از آلسو پارٹ آف ورشپ، پرستش کا وہ بھی حصہ ہے۔ کلام بھی پرستش کا ایک عروج والا یا ایک بڑا حصہ ہے۔ تو ہدیہ ڈالنا بھی پرستش کا حصہ، ہر ایک حصہ پرستش میں شامل ہے۔ لیکن بائبل مقدس کو اگر آپ پڑھیں تو جو گیت گانا ہے صرف وہ پرستش نہیں ہے۔ گیت گانے کے لیے جو لفظ بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ ہے مدح سرائی کرنا، وہ ہے تمجید کرنا، وہ ثنا خوانی ہے، ثنا کرنا، وڈیائی گانا، بندگی کرنا، یہ اس کے لیے الفاظ شامل ہیں۔ میں دوبارہ سے
بڑی عاجزی کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں، یہ میں نے بات سیکھی پادری ڈاکٹر ہزکیل سور صاحب سے، جو میرے استاد محترم ہیں، جن سے مجھے تقریباً 8 سال کلام خدا کو سیکھنے کا موقع ملا، ان کی رفاقت میں رہنے کا موقع ملا. ہو سکتا ہے آپ اس بات سے اعتراض کریں اور یہ آپ کا رائٹ ہے، لیکن میں اسی طرف آپ تک یہ بات پہنچانا چاہتا تھا. خدا قوموں کو بچانا چاہتا ہے، اور قوموں کو بچانے کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، روزے رکھے جاتے ہیں، اور قوموں کو بچانے کے لیے پلاننگ ہوتی ہے، منصوبہ بندی ہوتی ہے. اور یہ آپ لوگ زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں، گلوری پریئر منسٹری اس کام کو بخوبی سر انجام بھی دے رہی ہے، اور ڈفرنٹ پیپل گروپس میں. تو میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ میں بتاؤں گا ٹوٹل پیپل گروپس جو ہیں وہ پوری دنیا میں کتنے ہیں. تو وہ ٹوٹل پیپل گروپس جو ہیں وہ تقریباً 16,587 16587 اردو میں ہم کہیں 16,587 پیپل گروپس ہیں اس وقت پوری دنیا میں. میں کہاں سے یہ آپ کے ساتھ بات شیئر کروں؟ joshua.project.com کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے، وہاں پر جا کے سے چیک کر سکتے ہیں. اور تقریباً آبادی جو اس وقت ہے 7.5 بلین اس کے لگ بھگ ہے، مطلب اوپر نیچے ہو سکتی ہے، تو اس کے مطابق یہ 16,587 ہیں. اچھا، اس میں ان ریچ جو پیپل گروپ ہیں وہ 4.2 بلین ہے، اور 6,738 6,738 پیپل گروپس یا قومیں یا ایتھنک گروپ جو ہیں وہ ایسے ہیں جنہوں نے تھوڑا بہت خدا کے کلام کو سنا ہے، وہ جانتے ہیں مسیح کون ہے، وہ جانتے ہیں بائبل کیا ہے، وہ جانتے ہیں انجیل کا پیغام کیا ہے، لیکن اس پر کان نہیں دھرتے. اب تھوڑا سا آگے بڑھیں، تیسرا حصہ وہ ہے جنہیں ہم کہتے ہیں ان انگیجڈ ان ریچڈ پیپل گروپ، جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک بار بھی لفظ خدا یعنی یسوع مسیح نہیں سنا، یسوع کا پیغام نہیں سنا، انجیل نہیں سنی. وہ اس وقت 197 ملین کے لگ بھگ تقریباً لوگ موجود ہیں پوری دنیا میں. اور یہ پیپل گروپ جو ہیں یا ایتھنک گروپ جو ہیں وہ ہیں 3041 3041 نسلی گروہ یا ایتھنک گروپ جو ہیں وہ اس وقت دنیا میں موجود ہیں. اور ذرا غور کیجئے گا میں اور آپ کیا کام کر رہے ہیں. میں دوبارہ سے یہ بات کرنا چاہوں گا، یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی منسٹری اپنے لوگوں میں چھوڑ دیں، یہ بھی ضروری ہے، لیکن اس کے پیرالل اگر ہم اپنے کرسچن قوم میں خدمت کریں تو اس کے پیرالل ہم نے دیگر اقوام میں بھی منادی کرنی ہے، خدمت کرنی ہے. تو it would be or should be or we ought to do it parallel way کہ ہمیں دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ رکھنا ہے. ہم کسی ایک طرف جائیں گے تو کہا جاتا ہے ایکسیس of everything is bad. It's a common word, common phenomena ہے، لیکن اسی ہی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے خاموشی کے ساتھ دونوں کام کرنے ہیں. اور دونوں کام اگر ہماری زندگی میں نہیں ہیں تو پھر شاید ہم خدا کے ساتھ مل کر کام نہیں کر رہے. اور خدا آج تک آرام نہیں کر رہا، خدا آج تک کام کر رہا ہے، خدا قوموں کو بچانا چاہتا ہے. اور یہاں پر یونا کی کتاب کے پہلے حصہ کی پہلی آیت میں ہمیں یہی تو سبق مل رہا ہے، خدا یونا کو بھیج رہا ہے. یہ ماضی کا ایک قصہ تھا، لیکن حال میں بھی خدا نے بھائی کو بھیجا ہے، باجی شمینا کو بھیجا ہے، خدا نے آپ لوگوں کو بھیجا ہے. اور گلوری پریئر منسٹری اور بھائی ہارون سارے یہی کام کر رہے ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ کر سکتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں جو ہیں وہ اس کے بالکل متضاد ہیں، اس کے بالکل الٹ ہیں. اچھا، ہماری دعائیں ذرا کیا ہیں؟ اگر آپ میں سے کوئی اپنی دعا کا ذکر کرنا شروع کرے تو میرے اگلے الفاظ میں وہ اپنی دعا کے اس عکس کو یا اس شیشے کو دیکھے گا جو ہماری دعائیں یوٹیلٹی سٹور یا جو بڑے شاپنگ مال ہیں ان کی فہرست سے ملتی جلتی ہیں. ہم کسی جگہ جائیں گروسری شاپ پر یا کسی شاپنگ مال پہ جائیں تو ہم ایک لسٹ بنا کے جاتے ہیں کہ ہمیں مہینے کے لیے یہ چیزیں چاہیے، راشن چاہیے، چیزیں چاہیے. تو اس میں ہوتا ہے جو ہماری دعاؤں میں بھی ہوتا ہے آٹا، چینی، گھی. اب میں ذرا اسے پنجابی میں بیان کروں وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا. ہم دعائیں کرتے ہیں آٹا دے دے، چینی دے دے، گھیو دے دے، اولاد دے دے، گڈی دے دے، بنگلہ دے دے، شفا دے دے، بچہ دے دے، باہر دا ویزا دے دے، ایتھے پکا کر دے، اور اچھے تعلقات دے دے، وڈی منسٹری کر دے، چرچ دے دے، مکان دے دے. ہم اس طرح کی دعائیں کرتے ہیں. ہماری دعا جو ہے خدا کے حضور بھی ایک یوٹیلٹی سٹور یا ایک شاپنگ مال یا ایک گروسری مال کی جو شاپنگ لسٹ ہے اس کے بالکل اس کے ساتھ میچ کرتی. ہمیں مل جاتا ہے کیونکہ کلام میں لکھا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا. لیکن تھوڑا سا ذرا آگے بڑھیں، ایمان کی ایک اور بھی تو اچھی اعلیٰ حالت ہے. ایک یہ حالت ہے جہاں پہ میں اور آپ دعائیں کر رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ہم مانگتے ہیں، لیکن ایک وہ حالت ہے جہاں پر بغیر مانگے ہمیں مل جاتا ہے. اور وہ کون سی حالت ہے؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں دے دیتا ہے. اور آپ اور میں خدا کے محبوب ہیں. آپ میں سے جتنے پیرنٹ ہیں جو پیرنٹ ہوڈ کا ایکسپیرینس رکھتے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں
کہ اولاد نافرمان ہو، اولاد جتنی مرضی بری ہو، باپ اور ماں دونوں کے لیے اولاد برابر ہوتی ہے. وہ اس سے بھی جو نافرمان ہے اس سے بھی اتنا پیار کرتے ہیں، اس سے بھی اتنا ہی پیار کرتے ہیں جو فرما بردار ہیں یا تابع فرمان ہے. ہماری اولاد ہمارے لیے ایک جیسی ہے. تو ہمارا خدا بھی تو ہم سے پیار کرتا ہے. وہ تو اس قدر پیار کرتا ہے کہ وہ پوری کائنات میں اپنا فضل ظاہر کرتا ہے. وہ ہندوؤں کو دیگر اقوام پر بھی اپنا فضل کرتا ہے اور ہم پر بھی اپنا فضل کرتا ہے. ہاں اس فضل میں تھوڑا سا فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ فضل عام فضل ہے تھیولوجی کے مطابق، اور ہم پر جو خدا فضل کرتا ہے وہ ذرا خاص فضل. وہی جو ہمارے چچا تایا کے یا ہمارے کزنز کے بچے ہوں گے یا ہمارے جو کزنز ہیں ان کے ساتھ ہمارا پیار تھوڑا فرق ہوگا. ہم انہیں وہ چیزیں دیں گے لیکن اپنے بچوں کے لیے تھوڑا سا ہم اسپیشل کرتے ہیں. بس یہ فرق ہے سے ہم عام فضل یا خاص فضل بائبل کی تھیولوجی کے مطابق کہتے ہیں. تو یہ فرق ہے. لیکن خدا تو سب سے پیار کرتا ہے. تو خدا کے تو محبوب آپ بھی ہیں، میں بھی ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ ہم دعا کو شاید آج تک صحیح طور پر سمجھ نہیں پائے. میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، معذرت کے ساتھ کسی کو برا نہ لگے، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں جنرلی بات کر رہا ہوں. اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ دعائیں کتنی دیر کرتے ہیں؟ ہم 5 منٹ، 10 منٹ، اور بہت چھلانگ ماری تو 15 منٹ. ہاں ایسے ایماندار ہیں، ایسے راست باز ہیں جو گھنٹوں پر مبنی دعائیں کرتے ہیں. لیکن زیادہ تر ہماری دعائیں 5 سے 10 یا 15 منٹ کی دعا ہوتی ہے، اور اس سے زیادہ ہم دعا نہیں کر پاتے. اور جو دعائیں زیادہ دیر کرنے والے ہیں، بھائی ہارون جیسے اور بھائی باجی سمینا اور بھائی کی طرح کے جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، باقی آپ میں سے جتنے لوگ بھی زیادہ دیر دعا کرنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب ہم دعا کے لیے بیٹھتے ہیں تو کم از کم 15 سے 20 منٹ ہمیں اپنے مائنڈ کو کنسنٹریٹ کرنے کے لیے لگتے ہیں. ہم دعا میں بیٹھتے ہیں تو ادھر سے خیال، ادھر سے سوچ، ادھر سے کام، ادھر سے بات، یہ ساری چیزیں ایسے بھور کی طرح ہمارے ذہن میں آتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ پہلے دعا چھوڑ کے پہلے روٹی پکا لیں، پہلے دعا چھوڑ کے برتن دھو لیں، پہلے دعا چھوڑ کے یہ کام کر لیں، وہ کام کر لیں. یہ ابلیس ہمارے ذہنوں میں یہ لاتا ہے. لیکن کنسنٹریشن کے لیے ہمیں مسلسل یکسوئی کے ساتھ ہمیں دعا کرنی ہے. اور جب ہم 15-20 منٹ دعا کر لیتے ہیں تو پھر ہم واقعی کنسنٹریٹ ہو جاتے ہیں، کیلیبریٹ ہو جاتے ہیں، اور ہم دعا کی طرح دھیان لگا لیتے ہیں. ذرا سوچئے 15 سے 20 منٹ اگر ہمیں اپنے آپ کو کنسنٹریشن کرنے میں لگتے ہیں تو وہ لوگوں کا کیا حل ہوگا جو صرف 5-10 منٹ دعا کر کے اٹھ جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ہاں میں یہاں پر تھوڑا سا بیلنس بھی کرنا چاہوں گا. بائبل مقدس میں اگر آپ پڑھیں تو سب سے لمبی دعا ہمیں ملے گی زبور 119 سام 119، جو سب سے لمبی دعا بائبل مقدس میں درج ہے، ریٹن ہے. لیکن ایک اور بھی دعا ہے جو بائبل مقدس میں سب سے چھوٹی دعا ہے، اور وہ صرف 4 حروف پر مبنی ہے. وہ پترس نے کی تھی جب وہ جھیل کے پانی میں ڈوب رہا تھا. اس نے کہا اے خداوند مجھے بچا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چھوٹی دعاؤں سے خدا نہیں سنتا، چھوٹی دعاؤں سے خدا بچاتا نہیں ہے. میں اس لیے بیلنس کرنا چاہتا ہوں تاکہ میری بات سے کسی طرح کو آپ غلط اس رنگ میں نہ لے جائیں. کیونکہ ایک ایماندار کے لیے جو مجھے سکھایا گیا وہ یہ ہے کہ ایک اچھے اور جو پریچر ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بائبل کو بیلنس وے سے اور ساؤنڈ وے سے پیش کرے. اور میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ میں سے کوئی بھی اگر کسی خادم کو سنتا ہے اور ان کو نئی بات کرتا ہے اور بائبل میں سے حوالہ نہیں دیتا تو براہ کرم اس بات کو قبول نہ کیجیے گا. کوشش کیجیے پرانے اور نئے دونوں عہود سے، دونوں ٹیسٹمنٹ سے اس کی بات کو لیجیے، سامنے کے بطور ریفرنس ہمیں سپورٹیو آیات دیجیے تاکہ ہم اس بات کو جان سکیں کہ واقعی یہ آیات، یہ باتیں بائبل مقدس میں سے ہے یا نہیں. وغیرہ بہت ساری باتیں میں آپ نیپال، انڈیا، پاکستان، ایشیا، جو ساؤتھ ایشیا بالخصوص یہاں کے جو لوگ ہیں ہم بڑے جذباتی ہیں، جو ذرا جوش کے ساتھ اور گھوم پھر کے ذرا کلام سنا کر واہ پائی صاحب تسی بہت اچھا کلام سنایا تھے پھٹے چک چھڈے، لیکن پوچھیں گے تو بات کوئی یاد نہیں ہوگی کہ بات کہی کیا ہے. ہم جوش پسند نہ ہو بلکہ ہم ہوش پسند ہو. میں بات کر رہا ہوں خدا قوموں کو بچانا چاہتا ہے. اپنے موضوع کے ساتھ میں جڑے رہنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو قوموں کو بچانے کے لیے ہم دعا کی بات کریں تو دعا اگر ہماری اپنی ہے تو پھر تو ہم شاید قوموں کے لیے کبھی ہم نے دعا ہی نہیں کی. شاید آپ میں سے چند لوگوں کو میں ایک سوال کروں، اگر آپ برا نہ منائے تو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی کسی ایک قوم کو اپنی ہر روز کی دعا کا حصہ بنایا ہے؟ تھینک یو ویری مچ بھائی. دیکھیں محدود ہاتھ ہیں اور وہی ہیں جو واقعی دعا کرنے والے. زیادہ تر لوگ شاید کسی قوم کے لیے دعا نہیں کرتے. اور خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا قوموں کو بچانا چاہتا ہے. آئیں ذرا دیکھیں زبور 2 اس کی 7ویں اور 8ویں 2 آیات. میں چاہوں گا باجی کے علاوہ کوئی پڑھنے کی کوشش کرے تاکہ ہم یہ نہ لگے کہ ہم بس آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہے ہیں. کوئی اور بھی پڑھے. پاسٹر جی آیت کون سی؟ زبور 2 زبور 2 7ویں اور 8ویں آیت.
حدیث وقت عمل کریں۔ میں اس فرمان کو بیان کروں گا، خداوند نے مجھ سے کہا تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا، مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں گا۔ آمین آمین آمین۔ تھینک یو ویری مچ۔ اچھا، یہ جو زبور ہے یہ بیسیکلی تو یسوع مسیح کے متعلق ہے، کہ جیسے مسیانک سام بھی کہتے ہیں، ہم بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، تو میں کیوں اس کو آپ کے ساتھ اور اپنے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہوں۔ اگر مسیح ہمارا ہے، مسیح ہمارا بھائی اور ہمارا دوست ہے، اور ہم اس کے ہم میراث ہیں جیسا کہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے، تو اس لیے جو وعدے اس کے ساتھ کیے گئے وہ وعدے میرے لیے بھی اسی طرح حق بجانب ہیں۔ خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، تو میں اور آپ بھی تو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اگر ہم اسے ابا کہہ کر پکارتے ہیں، وہ بھی ابا کہہ کر پکارتا ہے، تو ہم ایک ہیں، ہم میراث ہیں۔ پہلا کرنتیوں 30 میں لکھا ہے ہم اس کے ہم میراث اور ہم شریک ہیں۔ افسیوں میں بھی یہ بات لکھی ہے ہم اس کے ساتھ آسمانی مقاموں پر بٹھائے گئے ہیں۔ تو اس ثبور کو میں اپنے لیے اور آپ اپنے لیے بھی کلیم کر سکتے ہیں کہ ہم خدا سے پیدا ہوئے ہیں اور ہم خدا کے فرزند ہیں۔ تو خدا یسوع کو بھی یہ بات کہہ رہا ہے، مجھے اور آپ کو بھی یہ بات کہہ رہا ہے، مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں گا۔ اور ہم میں سے زیادہ تر لوگ یہ جانتے ہیں یا اپنی زندگی میں مشاہدہ رکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنی پوری زندگی میں 5 مرلے کے گھر کے لیے پتہ نہیں کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی جابز کرتے ہیں، کتنے لوگوں کو لوٹتے ہیں، کتنے لوگوں کو ٹھگتے ہیں، چیٹ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی جا کر 5 مرلے تک کا گھر نہیں بنا سکتے، اور ہم وہ اپنے بینک بیلنس میں بھی اضافہ نہیں کر سکتے، یا اگر کرتے بھی ہیں تو وہ بھی ہمیں تھوڑا لگتا ہے، تو ہم ایک دوسرے کو چیٹ کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا خدا ہمیں کیا دینا چاہ رہا ہے؟ ہمارا خدا ہمیں زمین کی انتہائی حصوں کی ملکیت دینا چاہتا ہے، وہ ہمیں قومیں دینا چاہتا ہے، اور ہم قومیں مانگ نہیں رہے۔ میں بڑی عاجزی کے ساتھ بھائی سے اور باجی سمینا سے یہ بات کرنا چاہوں گا، اور بھائی ہارون اور باقی دیگر لوگ جو اس وقت جو ویسٹرن کنٹریز میں کام کر رہے ہیں، رہائش پذیر ہیں، جاب کر رہے ہیں، آپ اپنی مرضی سے وہاں پہ نہیں گئے ہیں، یہ خدا کا منصوبہ ہے، اٹ از اے پلاننگ آف گاڈ کہ خدا آپ کو وہاں لے کر گیا ہے، اور آپ دیگر اقوام میں، دیگر لوگوں میں، اور سب سے بڑا جو آج کل مشن فیلڈ ہے وہ انگلینڈ ہے، اور وہاں پہ خدا آپ کو لے گیا تاکہ آپ وہاں پر رہ کر کام کر سکیں۔ اور میں شکر گزار ہوں کہ خدا گلوری پرے منسٹری کو کثرت کے ساتھ استعمال کر رہا ہے۔ ابھی میں نے کل تصویریں دیکھی کہ آپ لوگوں نے پانی کا بپتسمہ کئی لوگوں کو دیا۔ خداوند آپ کی خدمت کو اور زیادہ ایکسٹینڈ کرے، آپ کی خدمت کو فروٹفل کرے، اور ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں کی تعداد میں آپ وہاں پر رہ کر خدا ان کے نام کو جلال دیں، لوگوں کو جیتیں، اور جہاں جہاں آپ جائیں، جہاں جہاں آپ کے قدم ٹھہرے، لوگ کہیں واقعی خدا کے ممسوح ہمارے درمیان اترے ہیں۔ آپ کی گفتگو، آپ کے لباس، آپ کے کردار، آپ کے کلام سے جو ہے لوگ تبدیل ہوتے چلے جائیں۔ یہاں پر میں ایک چھوٹی سی اپنی بات کرنا چاہوں گا۔ میں اکثر خدا سے، مجھے 1996 میں پاکرو کا تجربہ ہوا، سپٹمبر 1996، 27 سپٹمبر کو مجھے خدا کا پاکرو ملا، اور اس کے بعد مجھے پانی کا بپتسمہ میں نے لیا۔ تو اس وقت سے پتہ نہیں کیوں لیکن میرے ذہن میں یہ دعا تھی، خداوند میں جب بھی تیرا کلام سناؤں تو مجھے لوگوں پر ہاتھ رکھ کے دعا نہ کرنی پڑے کہ شفا مل جائے، بیماریوں سے رہائی مل جائے، اولاد مل جائے، اس طرح ہو جائے۔ میں نے خدا سے یہی مانگا، اور خدا نے کئی بار یہ ممکن کیا ہے، اور گواہیاں ملی ہیں، اور میں نے خدا کو دیکھا ہے جلال پاتے کہ میں نے خدا سے یہ مانگا تھا، خدا میں کلام سنا رہا ہوں تو کلام سنانے کے دوران لوگ شفا پائیں، لوگ بحال ہوں، ان کے دل ہل جائیں، ان کی زندگیاں تبدیل ہوں۔ میں یہ نہیں مانگتا کہ خدا مجھے ہاتھ رکھنے پڑے اور گھنٹوں گھنٹوں جا کے یہ دعائیں کرنی پڑیں، لمبی لائن بن جائے جیسے ہم کوئی آٹا دے رہے ہیں، چینی دے رہے ہیں، راشن دے رہے ہیں، ایسا کوئی نہیں ہے۔ لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ بیلنس پھر کرنا چاہوں گا، میں اس کے خلاف بھی نہیں۔ کلام میں لکھا ہے، کلام میں ایسے واقعات موجود ہیں، یسوع مسیح نے بھی ہاتھ رکھ کر شفائیں دی ہیں، پالوس رسول نے، دیگر شاگردوں نے بھی ہاتھ رکھ کر دعائیں کی ہیں۔ دونوں باتیں درست ہیں، میں اسے غلط نہیں کہہ رہا کہ ہاتھ رکھ کر دعائیں کرنا غلط ہے، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، میں تھوڑا سا آگے میں چاہ رہا ہوں خدا مجھے یہ نعمت دے، کیونکہ خدا بزرگ ہے اور قادر مطلق ہے، اسے جو آپ مانگیں گے وہ خدا آپ کو دے گا۔ اور میں جس آیت کو بیس بنا کر یہ مانگتا ہوں وہ یہ ہے، وہ زبور 107 اس کی 20 آیت ہے، خدا اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے اور ان کو ان کی بیماریوں سے رہائی دیتا ہے۔ میں اس آیت کو بنیاد بنا کر یہ دعا مانگتا ہوں، اور اگر آپ میں سے کوئی چاہے تو وہ بھی اس دعا کا حصہ ضرور بن سکتا ہے کہ کلام کے دوران یہ چیزیں
बेहतर से बेहतर होती चली जाएं। तो हमारी सादा सी दुआएं हैं, दुआ दो तरफ होती है, दुआ करना और फिर दुआ सुनना। हम में से ज्यादातर लोग दुआ कर लेते हैं लेकिन सुनते नहीं हैं। हम कभी भी खुदावंद का इंतजार नहीं करते। वेट अपॉन द लॉर्ड, ये हमारी जिंदगी में प्रैक्टिस है ही नहीं। हम अपनी अर्जियां, अपनी इल्तिजाएं, दरखास्तें रखकर भाग आते हैं। खुदा जो हमसे कहना चाह रहा है हम वो सुनते नहीं। कम लोग हैं जो सुनते हैं, और जो सुनते हैं खुदा उन्हें ऐसे उठाता है, ऐसे सरफराज करता है, और उन्होंने अपनी जिंदगी में देखा हुआ है खुदा कैसे उनको कसरत के साथ इस्तेमाल करता है। और उसका एक सबूत, बड़ा वाज़ेह सबूत ये है कि शायद मैं पाकिस्तान में रहते हुए ऐसी जूम मीटिंग कंडक्ट ना कर सकूं, लेकिन खुदा ने मेरे भाई, मेरी बहन को और उनकी सारी टीम को ये तजुर्बा दिया है, ये रिस्पेक्ट दी है और ये ब्लेसिंग दी है कि वो वहां पर रहकर भी सब लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। दरअसल जो यही काम तो मेरे और आपके ज़ुम्मे लगाया है, और वो है मेल मिलाप की खिदमत का। मैं अपने इस चौथे पॉइंट के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहा हूँ। मत्ती ही की इंजील के गालिबन 6 बाब में लिखा है, और हिजकिय्याह सरूर साहब जो मेरे उस्ताद मोहतरम, उन्होंने गीत भी लिखा है, शायद आप में से किसी को वो गीत आता है, और वो गीत ये है, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, पहले ढूंढो तुम उसकी रासबाजी, तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी, सब जरूरतें भी पूरी होती जाएंगी। जैसे उसने हमें है मुआफ किया, इस तरह करके ये पूरा गीत है। तो ये आयत में बात कर रहा है, मत्ती की इंजील 6 बाब में लिखा हुआ है। लेकिन क्या मैं और आप उसकी रासबाजी की तलाश कर रहे हैं? क्या मैं और आप उसकी बादशाही की तलाश कर रहे हैं? या मैं और आप सिर्फ अपनी किंगडम बना रहे हैं? मेरी मिनिस्ट्री है, कैन मिनिस्ट्री, भाई की मिनिस्ट्री है, ग्लोरी प्रे मिनिस्ट्री, हम क्या अपनी मिनिस्ट्री को एक्सटेंड करना चाहते हैं, या हम खुदा की बादशाहत को? तो ये खुदा की बादशाहत को एक्सटेंड करने के लिए मुझे और आप में से हर एक को बुलावा दिया गया है। जो भी कोई काम होता है उसके पीछे पर्पस होता है, तो वो पर्पस उसको जानना जो है वो ईमानदार लोगों के लिए बड़ा जरूरी है। और वो पर्पस ये है, खुदा कौमों को बचाना चाहता है, और वो आप हैं जिसके जरिए से बचाएगा। और आखिरी बात करके मैं कलाम को आज के लिए कंक्लूड करना चाहूंगा, और वो ये है कि आपको मैं चैलेंज देना चाहूंगा। मैं कुछ जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन बात सुन लीजिएगा गौर से इस चैलेंज को कबूल करने से पहले और अपना हाथ उठाने या दिखाने से पहले। और वो ये है कि अगर आपने आज ये कह दिया हाँ मैं इस कौम के लिए, एक कौम के लिए दुआ करूंगी या करूंगा, तो फिर आप उसके लिए पाबंद हो जाएंगे, फिर आपको करनी पड़ेगी। फिर आप ना करेंगे तो फिर आपको सजा मिल सकती है, फिर आपको बरकत नहीं मिलेगी। इसलिए बेशक अभी हाथ ना उठाइए, लेकिन दुआ में ठहर के खुदा से पूछ के जो भी कौम खुदा आपको दे उसके लिए जरूर हाथ उठाइएगा। और मैं एक किताब आपके साथ और शेयर करना चाहूंगा, कभी अब आपको मौका मिले तो ये किताब जरूर लीजिएगा, आप पढ़ सकते हैं। इसके ऊपर लिखा है ऑपरेशन वर्ल्ड। इसमें पूरी दुनिया में जितने ममालिक हैं उन ममालिक के नाम लिखे हुए हैं, उन ममालिक की जो जरूरियात हैं उनके नाम लिखे हैं, उस ममालिक में कितने लोग बसते हैं, कितने मज़हब के लोग बसते हैं, कितने नस्ली ग्रोह हैं या पीपल ग्रुप्स हैं, और फिर उनके लिए प्रेयर कौन कौन सी करनी चाहिए। अगर आप हो सके तो ये किताब जरूर लीजिएगा। जो पाकिस्तान में है मैं उनके लिए गुजारिश करना चाहूंगा, ये किताब उर्दू में भी दस्तयाब है, मसीही अशायद खाने से इसका टाइटल उन्होंने ये दिया है, ऐ खुदा हमारी सुन। तो वहां पर आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। मिसाल के तौर पर मेरे सामने ये खुला है कतर, शायद आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहा हो, कतर का ये मुल्क खुला है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें लिखी हैं, कतर की स्टेट क्या है, उसमें लोग कितने हैं, उसका कैपिटल क्या है, चर्चेस कितने हैं, क्रिश्चियंस कितने हैं, डिनोमिनेशंस कितनी हैं, दीगर पॉपुलेशन कितनी है। और यहाँ पर देखिएगा आपको शायद नजर आ रहा हो, चैलेंजेस ऑफ प्रेयर। आपने दुआ किस मकसद के लिए करनी है, ये सारा कुछ इस पे लिखा हुआ है। आप इस पर हाथ रख कर दुआ कर सकते हैं, कोई सा भी मुल्क आप ले सकते हैं। आप ना भी लें तब भी कोई मसला नहीं, आप गूगल पे सर्च करें पीपल ग्रुप या जोशुआ प्रोजेक्ट, तो आपको वहां पर वो सारी कौमें मिल सकती हैं। और फिर उसमें आता है कि कौन सी कौम है जिसके लिए आज एक दिन में दुआ की जा रही है। जैसे आज 13 अगस्त है, तो आज की कौन सी कौम है उसके लिए दुआ की जाएगी। तो मैं आपसे ये जरूर चैलेंज आपको करना चाहूंगा, कोई एक कौम, ज्यादा कौमों की तरफ ना जाइएगा, कोई एक कौम ले लें, एथियस्ट ले लें, एथियस्ट में बहुत सारी नस्लें हैं, ग्रोह हैं, आप किसी एक कौम को ले लीजिए, उस एक कौम के लिए दुआ कीजिए, रोजे रखिए। आप रोजे रख सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, इससे बढ़कर आप अपने माली वसाइल जो हैं वो भेज सकते हैं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा जिनको जो लगता है कि आपको इन जगहों पर काम कर रहे हैं उन्हें माली अपने वसाइल दीजिए, ताकि वो बढ़ सकें, काम कर सके। और किसी एक कौम को खुदा के लिए मांग लीजिए, आपके लिए और मेरे लिए भी, और मेरे आबाओ अजदाद के लिए और आपके आबाओ अजदाद के लिए भी। किसी मिशनरी ने, किसी आप और मेरे जैसे भाई बहन ने रो रो कर दुआएं की हैं, तो आज मैं और आप मसीह में हैं।
آج میں اور آپ اس کے کلام کی خدمت کر رہے ہیں. شاید وہ آپ کے باپ ہو سکتے ہیں, والد ہو سکتے ہیں, والدہ ہو سکتی ہیں, آپ کے کزنز ہو سکتے ہیں, کوئی اور مشنری ہو سکتا ہے, کوئی آپ کے پاسبان ہو سکتے ہیں, لیکن کسی نے میرے لیے اور آپ کے لیے دعا کی ہے. تو کیا ہم اس شمع کو اپنے تک ہی بجھا دیں یا محدود رکھیں, یا اس شمع کو ہم دوسروں تک پہنچائیں؟ بھائی پیٹر نے اور باجی سمینا نے تو اس شمع کو روشن کیا ہے. بھائی ہارون نے بھی, جتنا میرا محدود علم ہے, باقیوں کے ساتھ میرے تعارف نہیں ہے, لیکن ان کو میں جانتا ہوں کہ یہ اپنی کیپیسٹی میں رہ کر اس شمع کو روشن کر رہے ہیں. یہ قوموں کو اڈاپٹ کر رہے ہیں, یہ قوموں میں جا کر خدا کے کلام کی منادی کر رہے ہیں. تو میں اور آپ کے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں, ایمان کے اسی درجہ پر رہیں یا ایمان کے اگلے درجہ پہ جائیں. ہم خدا دعا کرنے والے نہیں, دعا کروانے والے نہیں, بلکہ ہم دعا کرنے والے بن جائیں, ہم قوموں تک پہنچنے والے بن جائیں. اور اسی لیے خدا کہہ رہا ہے, مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے دوں گا. اور میراث آپ کو پتہ ہے, اگر آپ زبور 127واں پڑھیں تو وہاں پر اس کی 30 آیت میں لکھا ہے, اولاد خداوند کی طرف سے میراث اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے. میں اس لیے جو بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, میں اسے بائبل میں سے آپ کے ساتھ ثابت کر رہا ہوں اور سپورٹیو ورس دے کے کر رہا ہوں, تاکہ آپ کو لگے کہ میں بائبل میں سے باہر نہیں جا رہا اور اپنے موضوع سے باہر نہیں جا رہا. تو آئیں اپنی میراث کے طور پر کسی قوم کو اڈاپٹ کریں, جس طرح ہم بچوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں, اور ویسٹرن کنٹریز میں تو خیر آج کل پیٹس کو بھی اڈاپٹ کرتے ہیں, لیکن آئیں ہم قوموں کو اڈاپٹ کریں. اور قوموں کو اڈاپٹ کریں گے تو یقین جانیے کہ جس طرح خدا نے یونا کو نینوا میں بھیج کر نینوا کو بچا لیا, کیا پتا آپ یو کے کو بچا لیں, آپ انڈیا کو بچا لیں, آپ پاکستان کو بچا لیں, آپ نیپال کو بچا لیں, اور بہت سارے ممالک ہیں, ان گنت ممالک ہیں. اگر ہمارے پاکستان میں بات کریں تو ہمارے پاکستان میں اس وقت تقریباً 411 پیپل گروپس ہیں جنہوں نے ایک بار بھی خدا کا کلام نہیں سنا. اور میں کیونکہ گھر کے باہر سڑک ہے تو اس لیے میں اونچی آواز میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا. ہمارے پاکستان میں کئی ایسے پیپل گروپس ہیں جنہوں نے ایک بار بھی خدا کا نام نہیں سنا, اور میرے ان میں جانے کا اور خدمت کرنے کا اتفاق ہوا ہے. آئیں ہم کلام کو سنیں, ہم کلام کو جانیں, لیکن اس کے ساتھ اپنے اندر یہ چیلنج لے کر جائیں کہ ہمیں کسی ایک قوم کو اڈاپٹ کرنا ہے. آپ بھائی سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں, بھائی پیٹر, بھائی ہارون سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں, مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے کسی پیپل گروپ کو جاننا ہے اس کے تعلق سے, تو آپ اس کتاب میں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو آئیں ایک لمحہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں, اپنے سروں کو جھکائیں. صرف میں 2 منٹ آپ کے اور لوں گا, اور میں چاہوں گا کہ ہم اس سے کوئی بھی نہ ہو. اگر آپ میں سے کسی کو لگا کہ یہ کلام آج آپ کے لیے ہے, تو میں چاہوں گا کہ اپنی آنکھیں بند کر کے صرف تھوڑی دیر کے لیے دونوں ہاتھ ایسے اٹھائیے گا. یہ ہاتھ دونوں اوپر اٹھانے سے مراد ہے کہ ہم اپنے آپ کو سرنڈر کر رہے ہیں. میں ویسے پورے نہیں اٹھا رہا, میں کہ پورے نہ ہو جائے, تو ویسے پورا اٹھانے سے مراد ہے وی آر سرنڈرنگ ٹو گاڈ. ہم اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر رہے ہیں. اپنے ہاتھ سے اپنی محنت سے کام کیا, لیکن اس کا شاید اتنا اجر, اس کا پھل اتنا نہیں ملا. آئیں اپنے یہ ہاتھ خدا کو دے دیں. اب میں خاموش ہوں گا, اگر آپ چاہیں تو بے شک مائک کھول لیں, لیکن آئیں پنجابی میں, اردو میں, انگریزی میں, اور اگر ممکن ہو تو غیر زبان میں ہم دعا کریں, اور دعا کریں. صرف 2 منٹ, یہ 2 منٹ